السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا۔ الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله۔ الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، جس کی دل میں قدر ہوتی ہے اس کی بات ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ جس کو انسان بڑا سمجھتا ہے اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ دل میں قدر بھی نہ ہو، بڑا بھی نہ سمجھے، نہ اس کی بات اثر کرتی ہے نہ اس کا آرڈر اثر کرتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ جس سے اثر لیتا ہے اسی کی بات کا بھی اثر لیتا ہے۔ آج اللہ سے بغاوت کیوں ہے؟ حکومت برطانیہ سرخ لائٹ دکھاتی ہے تو ساری گاڑیاں کھڑی ہو جاتی، اور رات کے 12 بج رہے ہیں، سڑک خالی ہے، نہ آگے نہ پیچھے، لیکن آپ سب کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ حکومت برطانیہ کی طاقت کو سمجھتے ہیں۔ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم پاکستان میں دن کے 12 بجے بھی اشارہ توڑ کے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ہماری حکومت بیکار ہے، فضول ہے، کوئی طاقت نہیں ان کے پاس، 4 پیسوں پہ ہر کوئی بک جاتا ہے۔ اب کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ کہ اب جانتے ہیں کہ اس پر ہمارے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے۔ تو بھائیو، ایک تو ہیں جو اللہ کو جانتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہیہات لما توعدون، کچھ بھی نہیں ہے، بس اپنے آپ ہی ہو رہا ہے، چلو ان سے تو ہماری بات ہی کوئی نہیں۔ جو یہ کہتے ہیں اذا كنا عظاما نخرا، مر کے ہڈیاں ریت بن گئی، چورا چورا ہو گئے، کوئی زندہ نہیں ہوا، کوئی نہیں زندہ ہوا۔ اب آباؤنا الاولون، نہ ہم زندہ ہوں گے نہ ہمارے پچھلے ماں باپ زندہ ہوں گے، لہذا بھائی موج کرو، یہ 4 دن کی زندگی ہے، موج کرو۔ ان
کو ہم ایک طرف کر دیتے ہیں. میرے سامنے وہ بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کہتے ہیں اللہ ہے اور وہی ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے اور وہی اکیلا معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. تو اس کی کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کہا نماز پڑھو. 95% کو پتہ ہی نہیں مسجد ہے کدھر. اس نے کہا زکوٰۃ دو. 100 میں 5 نمازی تو مل جاتے ہیں. 10,000 مالدار اکٹھے کروں ایک بھی زکوٰۃ دینے والا نہیں ملتا. اس نے کہا ماں باپ کی اطاعت کرو. ماں باپ ذلیل ہو رہے ہیں. اس نے کہا شراب نہ پیو. کلمے والے نے بیچنی شروع کر دی. اس نے کہا نشہ نہ کرو. کلمے والا ڈرگ کا کاروباری بن گیا. اس نے کہا ظلم نہ کرو. سارا ظلم کلمے والوں میں شامل ہو گیا. اس نے کہا جھوٹ نہ بولو. میں نیوزی لینڈ گیا 2-3 سال پہلے. 2-3 دن کے بعد مجھے پتہ چلا کہ پورے نیوزی لینڈ میں کوئی گورا جھوٹ نہیں بولتا. صرف پاکستانی، انڈین اور بنگالی یہ جھوٹ بولتے ہیں یہاں، اور کوئی جھوٹ نہیں بولتا. دکھ کی بات کہ جو کہتے ہیں اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے اور جنت ہے اور دوزخ ہے اور قبر میں سوال جواب ہیں اور آخرت میں سوال جواب ہیں اور برے عمل کی سزا آگ ہے اور اچھے عمل کی سزا ہمیشہ کی خوبصورت زندگی ہے، پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ جھوٹ نہ بولو. 18 کروڑ پاکستان کی عوام میں سے 18,000 میں سچے نہیں نکال سکتا. انہیں کہا دھوکہ نہ دو. سارے فراڈ اور یہاں بھی آگے نہیں چھوڑے. اس حکومت سے فراڈ جو آپ کے لیے انتہائی ہمدرد ہے. ہماری حکومتیں ہمارے ساتھ ہمدرد نہیں. آپ کی حکومتیں آپ کے ساتھ ہمدرد ہیں، لیکن یہاں کا مسلمان ان سے بھی فراڈ کرتا ہے. ٹیکس چراتا ہے، غلط پیپر بناتا ہے، بیماری کے غلط پیپر بنا کے بیٹھ کے پیسے کھاتا ہے. تو ہر قسم کا جھوٹ، دھوکہ، ظلم، یہ کیوں؟ میرے نبی نے کہا سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. یہ سچ کے قریب نہیں ہے، جھوٹ ان کے خون میں شامل ہو گیا ہے. میرے نبی نے کہا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. یہ نہیں کہا جس نے نماز چھوڑی میری امت سے نکل گیا. یہ نہیں کہا جس نے روزہ نہیں رکھا میری امت سے نکل گیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. من غش فلیس منا. جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. وہ سارے دھوکے کلمے والوں کے حصے میں آ گئے. گناتے جاؤ ساری فہرست. یہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ ایک چھوٹا سا پیپر آتا ہے ایک طاقتور حکمران کا، سارے کام رہے ہوتے ہیں. ایک مضبوط حکومت ایک قانون پاس کرتے ہیں، ایک دن میں سارے اس کے اوپر آ جاتے ہیں. اللہ نے قرآن قانون اتارا، اپنے حبیب کو رسول بنا کے بھیجا، اپنی ذات کا تعارف کروایا. پھر یہ بغاوت کیوں ہے کہ ہم نے نہ اللہ کی قدر کی نہ اس کو پہچانا، نہ اس کے رسول کی قدر کی نہ اس کو پہچانا. اس نے آخری لفظ کہا تھا میرے بعد ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹنا اور فرقوں میں نہ بٹ جانا. اور اسی امت کے منبر سے فرقہ واریت کی آگ بھڑک رہی ہے. منبر پہ بیٹھنے والا اس طرح زہر بھرتا ہے کہ مسلمان کو
مصافحہ کرنے کے لیے تیار نہیں، سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کے اندر میں نفرت کی آگ بھر دی گئی ہے، اور آخری الفاظ تھے میرے بعد ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹنا اور مجھے اللہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ آخری خطبے میں، آخری خطبے کے یہ آخری الفاظ ہیں، اور اس درد سے بات شروع کی آپ نے، ایھا الناس عسى الا تلقوني بعد عامی ھذا، لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات، آج کے بعد میں تمہیں مل نہیں پاؤں گا اور تم مجھے مل نہیں پاؤ گے۔ تو جاتے ہوئے جس درد سے آدمی بات کرتا ہے اس کو وصیت اور نصیحت ایک ہی چیز ہے، لیکن وصیت کا مطلب ہوتا ہے ایسی بات جو درد سے بھری ہوئی ہو، وہ مرنے والا ہی کر سکتا ہے۔ ممبر پہ بیٹھنے والی جو بات کر، یہ نصیحت ہے، تو جو جانا ہوتا ہے اسے پتا میں جا رہا ہوں، جو وہ بات کرتا ہے وہ درد سے کرتا ہے۔ تو آپ کو خبر تھی کہ میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، تو آپ نے کس درد سے اپنا کلیجہ نکال کے اپنی امت کے سامنے پھینکا۔ اس کی عظمت، بنیادی کمزوری کہاں آئی ہے؟ نہ اللہ کو جانا ہے، نہ اس کے نبی کو جانا ہے، نہ اس کے حکم کو جانا ہے، نہ اللہ کی جنت کو جانا ہے، نہ اس کی دوزخ کو جانا ہے۔ بس ایک دھن ہے پوری دنیا کے انسانوں میں، مال بناؤ، پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ۔ پوری دنیا کا ایک دین بن چکا ہے۔ مسلمان ایک دین ہے، عیسائیت ایک دین ہے، یہودیت ایک دین ہے، بدھزم ایک دین ہے، ہندو، سکھ، کتنے دنیا میں دین ہیں، یہ سب پیچھے رہ گئے ہیں۔ اور پوری دنیا کے 700 کروڑ انسان، 7 بلین انسانوں کا ایک دن بن چکا ہے، پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ۔ عورتوں کا بھی یہی شوق ہے، مردوں کا بھی یہی شوق ہے، ویسٹ ہو، ایسٹ ہو، نارتھ ہو، ساؤتھ ہو، کالا ہو، گورا ہو، جس زبان کا بولنے والا ہو، ایک ہی دھن ہے، مال بناؤ، مال بناؤ، مال بناؤ۔ کیوں مال بناؤ؟ کہ مال سے کام بنتے ہیں، مال سے کام بنتے ہیں، یار پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ۔ یہ غلط بیس بنی تو پیسہ جھوٹ سے آیا، بولو، پیسہ ڈرگ بیچنے سے آیا، بولو، پیسہ شراب بیچنے سے آیا، بیچو، پیسہ فراڈ کرنے سے آیا، کرو، پیسہ سچ بولنے سے آیا، سچ بول دو۔ اب یہ سچ کے لیے نہیں بول رہا، پیسے کے لیے بول رہا ہے۔ یہ پوری دنیا کے انسانوں کا، مردوں کا، عورتوں کا مرض ہے۔ کچھ لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جن کی تو خیر زمین آسمان کا نظام قائم ہے، وہ بھی اٹھ جاتے تو شاید اللہ کائنات کو ویسے ہی توڑ کے ادھر پھینک دیتا، کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیتا۔ کچھ شمعیں اب بھی جلتی ہیں، کچھ راتوں کو رونے والے اب بھی ہیں، کئیوں کے آنکھوں کا پانی اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، کئیوں کا راتوں کو تڑپنا۔ ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے کے بعد، لولا شیوخ رکع وشباب خشع واطفال رضع وبهائم رضع لصب علیکم العذاب صبا، کہ میرا عذاب آتا ہے بارش کی طرح، لیکن میں دیکھتا ہوں رات کو برمنگھم میں کچھ نوجوان میرے آگے رو رہے ہیں، کچھ عزت دار جوان لڑکیاں میرے آگے آنسو بہا رہی ہیں، اور کچھ بوڑھے ضعیف جن کی کمر جھک گئی ہے مجھے یاد کر رہے ہیں، اور معصوم چھوٹے بچے دودھ پینے والے جن کا قصور کوئی نہیں ہے، اور بے زبان جانور جو صبح سے شام تک مجھے یاد کرتے ہیں۔ جب میں یہ دیکھتا ہوں تو اپنے عذاب کو واپس کر لیتا ہوں۔ یہ میں نہیں کہتا کہ نہیں ہیں، وہ تھوڑے، اندھیرا بہت زیادہ ہے اور روشنی بہت کم ہے، لہذا کلمے والا اور غیر کلمے والا دونوں اندھیروں میں پھٹک رہے ہیں۔ تبلیغ کی جو محنت اٹھی ہے، میرے بھائیو میری بات غور سے سنو، ایسے مجمع بار بار نہیں جمع ہوتے، یہ کسی اسلامی فرقے کی نمائندہ نہیں ہے، یہ اسلام کی نمائندہ ہے۔
اسلام کی نمائندہ ہے، اسلام کی نمائندہ ہے۔ تمہارے آگے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، تمہارے روٹس انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے ہیں، وہاں سے جراثیم آئے ہیں فرقہ واریت کے بڑے طاقتور۔ تم یہاں بھی دیوبندی بریلوی میں بٹ گئے، وہابی سنی میں بٹ گئے، شیعہ سنی میں بٹ گئے۔ تمہاری مسجد اسی مسجد میں 82 میں آیا تھا اور یہاں لڑائی ہوئی تھی، 82 میں یہاں لڑائی ہوئی تھی، پولیس کتوں سمیت اندر آ گئی تھی، ایک دوسرے کے سر پھاڑے تھے اسی جھگڑے پر، فرقہ واریت پر۔ میرا پہلا سفر تھا 82 کا۔ تم اپنے نبی کی قدر جانتے تو تم کبھی ان فرقوں میں نہ پڑتے، تم اس کے آنسوؤں کو جانتے تو تم یہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے نہ لگاتے، تم اس کے راتوں کے رونے کو تم نے پڑھا ہوتا تو تمہاری مسجدیں تقسیم نہ ہوتی، تم نے اس کا رات کا تڑپنا سنا یا پڑھا ہوتا تو آج تم ایک دوسرے سے متنفر بیزار نہ ہوتے، تم ایک دوسرے کو سینے سے لگاتے پھرتے۔ پیچھے تو مڑ کے دیکھو، کیا دکھ نہیں جھیلا اس نے اس امت کے لیے، کیا غم نہیں، اپنے آپ کو بھی دکھوں میں ڈالا، اولاد کو بھی دکھوں میں ڈالا۔ پتہ چلا حضرت فاطمہ بیمار ہیں، ان کا حال پوچھنے چلے، کہنے لگے بیٹی اندر آؤ، کیا خوبصورت زندگی سمجھائی، بیٹی کے گھر بھی جا رہے ہیں تو پوچھ کے جا رہے ہیں، پوچھ کے اندر جاؤ، حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلها۔ میرے ساتھ ایک اور قریشی سردار ہیں عمران، اندر آ جاؤں۔ انہیں عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں پردہ کروں عمران سے، جنت کی عورتوں کی سردار، دو جہان کے سردار کی بیٹی، حسن حسین کی ماں، علی جیسے کی بیگم، جنت کی خاتون، جنت کی خواتین کی سردار کا بابا جان گھر میں چادر پڑی تو اللہ کے نبی نے اپنی چادر اندر دی، باپ کی چادر سے اپنے آپ کو لپیٹا، دونوں اندر آئے، مجھے بیٹی کیا ہوا؟ تو آنسو بہہ پڑے کہ یا رسول اللہ بھوک تو پہلے ہی تھی، روٹی نہ تھی، بیماری آ گئی ہے اور ذوف بڑھ گیا ہے، تو جو طائف میں پتھر کھا کے نہ رویا، احد میں تلواروں کے وار سہ کے نہ رویا، بیٹی کے آنسوں نے پگھلا بھی دیا رولا بھی دیا۔ محمد مصطفیٰ کو تو سب نے دیکھا ہے، آج ایک باپ کا روپ بھی دیکھو بیٹی کے لیے۔ آپ بھی رو پڑے، کہا لا تبکی یا فاطمہ، میری بیٹی نہ رو، تو بھوک کا شکوہ کر رہی ہے، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام طواقا، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبوت بخشی ہے، اس اللہ کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں تیرے باپ نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا، تم 5 دفعہ دن میں کھاتے ہو، بڑی گاڑیاں لینے کے لیے، بڑے گھر بنگلے بنانے کے لیے ڈرگ میں جاتے ہو، شرابوں میں جاتے ہو، اور یہ دو جہان کا وجہ کائنات ہے جس کے چہرے کی اللہ قسم اٹھاتا ہے، والضحیٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، جس کی جان کی اللہ قسم اٹھاتا ہے، لعمر، تیری جان کی قسم، جس کے چہرے کو اللہ ذکر کرتا ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، چہرہ جن کی آنکھوں کا اللہ ذکر کرتا ہے، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى، جن کی زبان کا اللہ ذکر کرتا ہے، لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ، جس کے ہاتھ کا اللہ ذکر کرتا ہے، لَا تَجْعَلْ يَدَكَ، جن کی گردن کا اللہ ذکر کرتا ہے، مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، جن کی کمر کا اللہ ذکر کرتا ہے، الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، جن کے سینے کا اللہ ذکر کرتا ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، جن کے دل کا اللہ ذکر کرتا ہے، عَلَىٰ قَلْبِكَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جن کے اندر کے درد کا اللہ ذکر کرتا ہے، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، جن کے اخلاق کا اللہ ذکر کرتا ہے، إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کو عزت سے پکارتا ہے، یا ایھا النبی
جس کو پھر احترام سے پکارتا ہے یا ایھا الرسول، اور جس کو محبت سے پکارتا ہے یا ایھا النبی، جس کو عزت سے پکارتا ہے، احترام سے پکارتا ہے، پھر جس کو محبت سے پکارتا ہے یا ایھا المزمل، پھر جس کو لاڈ سے بلاتا ہے یا ایھا المدثر، لاڈ سے بلایا یا ایھا المدثر، محبت سے بلایا یا ایھا المزمل، عزت سے بلایا یا ایھا النبی، احترام سے بلایا یا ایھا الرسول، مرتبے بلند کی خبر سنائی ورفعنا لک ذکرک، مقام محمود آپ کے قدموں تیرے قربان کر کے بتایا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی ذات جن کے قرآن کی اللہ نے کتاب کی قسم اٹھائی، قاف والقرآن المجید، جن کی رسالت پر اللہ نے قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جن پر الزام لگے تو میرا نبی وکیل بھی بن کے آیا، گواہ بھی بن کے آیا، عدالت میں، پنچایت میں تم نے اپنی زندگی نہ دیکھی ہوگی جو یہاں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے یہاں جھگڑے ہوتے ہیں، پنچایت بنتی ہے، وکیل کا کام ہوتا ہے دلیل دینا، اور گواہ کا کام ہوتا ہے قسم اٹھانا۔ گواہ دلائل نہیں دیتا، قسم اٹھا کے بات کرتا ہے، وکیل دلائل دیتا ہے، قسم نہیں اٹھاتا۔ میرا اللہ اپنے نبی کا وکیل بھی بنتا ہے، گواہ بھی بنتا ہے، گواہ بن کے قسم اٹھاتا ہے، گواہی سے پہلے قسم بھائی تو قسم اٹھا، جو تو کہہ رہا صحیح کہہ رہا ہے، یہ گواہ ہے۔ اور وکیل کیا کہتا ہے، یہ ایسے ہوا، یہ ایسے ہوئی، ایسے نہیں، یہ ایسے نہیں، ایسے نہیں، تو اب میرا رب پہلے تو گواہ بنتا ہے اور قسم اٹھاتا ہے، والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا، اب وکیل بنتا ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ وکیل بھی ہے، گواہ بھی ہے اپنے حبیب کے لیے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، گواہی دے کر قسم اٹھائی، انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، وکیل بن گیا، قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن، وکیل بن گیا، قلیلا ما تذکرون، کبھی اس کے شہر کی قسم اٹھاتا ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کبھی ان کی جان کی قسم اٹھاتا ہے، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، کبھی آپ کے گول کی قسم اٹھاتا ہے، وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، کبھی آپ کی رسالت پہ قسم اٹھاتا ہے، یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کبھی آپ کے حسین چہرے کی قسم اٹھاتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور کبھی آپ کی نعت خوانی کا، ہم بھی تو کرتے ہیں نا، سیرت کا جب ربیع الاول آتا ہے تو تقریریں بھی ہوتی ہیں، نعت خوانی بھی ہوتی ہے، ویسے بھی کوئی دینی محفل ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، لیکن میں اگر نعت لکھوں گا تو میری اوقات کے مطابق ہوگی، اور کوئی بڑا علامہ لکھے گا تو اس کی اوقات کے مطابق ہوگی، کوئی اس سے بڑا لکھے گا اس کی اوقات کے مطابق ہوگی، لیکن جب اللہ خود نعت خوان بنے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ ہی نعت خوانی کرے، اللہ خود، تو پھر اللہ کی نعت خوانی اللہ کی شان کے مطابق ہوگی۔ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم قد جاءکم من اللہ نور وكتاب مبين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما
شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر یہ میرے رب کی نعت خوانی ہے سبحان اللہ یہ اللہ نے نعت کی پڑھی ہے بھیا میں نہیں مانگا یہ میرے رب کی نعت خوانی ہے میرے رب میرا بنانے والا صرف اس میں سے ایک کا ترجمہ سارے کا میں ترجمہ کیسے کروں ایک کا ترجمہ تھوڑا سا بتاؤں گا لیکن پہلے ایک اور بات بتاؤں میرے رب نے اپنے حبیب کے صحابہ کی بھی نعت خوانی کی نبی تو نبی ہے اس کے ساتھیوں پہ بھی نعت پڑھ کے سنا دی ہے محمد الرسول اللہ یہ دعویٰ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں ایک بات اور یاد آ گئی اللہ نے سارے نبیوں سے بات کی نام لے کر یا آدم نام لیا اس کو ننت وضول کل چن یا نوح احبت السلام منا نام لیا اللہ بات کرنے لگے نام لیا نام لینا برابری کی چیز ہے برابری یعنی عزت نہیں تھی برابری کا معاملہ ہے بے عزت نہیں کہ آپ مجھے طارق جمیل کو تو میرے لیے کوئی عزت نہیں لیکن آپ مجھے کہتے مولوی صاحب حضرت صاحب تو یہ آپ نے مجھے پروٹوکول دے مجھے عزت دی تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بات کی تو عدل پر انصاف پر یا ابراہیم وقد صدقت الرؤیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ یا داود انا جعلناک خلیفہ یا زکریا انا نبشرک بغلام یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس دیکھو جب اللہ نے اپنے نبی سے بات کی تو یا محمد نہیں کہا یا احمد نہیں کہا حالانکہ اللہ کو کہتے ہو کیا مسئلہ ہے وہ یہ مخلوق ہے وہ خالق یہ بندے ہیں وہ رب ہیں یا محمد نہیں کہا عزت سے یا ایھا النبی احترام سے یا ایھا الرسول محبت کے ساتھ یا ایھا المزمل پھر لاڈ و پیار کے ساتھ جیسے ماں کہتی ہے میرا لال میرا شان کہہ کے مائیں بیٹھی ہوئی ہیں میرا لال بان کالا ہی ہوئے میرا لال میرا شان تو میرا اللہ لاڈ کر رہا ہے میرا اللہ لاڈ کر رہا ہے عزت سے احترام سے محبت سے لاڈ سے یا ایھا المدثر اور میں کوشش کروں کہ لاڈلا لہجہ بنانے کی زمائی کہتی میرا چاند میرا تارا میرا لڈو میرا پیڑا ہماری ایک نگرانی بھی وہ بالکل ان پڑھ وہ اپنے بچوں سے لاڈ ہے میں تیرے ٹوٹے کراں میں تیرے ٹوٹے کراں میں تیری کنڈی چاڑاں اور ان کو سمجھو گے نہیں سمجھو موج دے دو جن کو سمجھ آئی تو یہ ماں کے لاڈ قربان جائے ہائے 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 میں کیسے ترجمہ کروں اللہ عزت دے رہا ہے یا ایھا النبی پھر اللہ احترام ایک درجہ اور اوپر جا رہا ہے یا ایھا الرسول پھر اس میں محبت کو شامل کر رہا ہے یا ایھا المزمل پھر اس میں لاڈ شامل کر رہا ہے یا ایھا المدثر محمد الرسول اللہ دعویٰ کی اللہ تعالیٰ نے اس دعوت محمد اللہ کے رسول ہیں بر معروف سات بر اعظم کے انسانوں محمد میرے رسول ہیں دلیل کیا ہے لوجک کیا ہے تو میرا لگا تو والذین معاہ جو اس کے ساتھ ہیں نا ان کو دیکھ لو ایسے ساتھی نبی بنا سکتا اور کوئی نہیں بنا سکتا
دین صحبت سے آتا ہے. نٹ پڑھنے سے ہاں پڑھو, ضرور پڑھو, نٹ سے پڑھو, کتابوں سے پڑھو. یاد رکھو دین سنگت ساتھ رہنے سے آتا ہے. تبلیغ میں جانے کا کیا فلسفہ ہے؟ جہاں پہ چلا لگاؤ, 4 مہینے لگاؤ, 3 دن لگاؤ, کیا فلسفہ ہے کہ ساتھ رہنے سے ایک ماحول بنتا ہے, اس سے زندگی میں تبدیلی آتی ہے. باتوں سے تبدیلی کم آتی ہے, سنگت اور صحبت سے تبدیلی طاقتور ہوتی ہے, طاقتور ہوتی ہے. ہیچ چیزیں علامہ اقبال نے کہا, ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد, ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد, ہیچ حلوائی نشد استاذ کا تا غلام شکر ریزے نشد, مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزے نشد. کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی. کوئی لوہے کا ٹکڑا بلین سال کے بعد اپنے آپ چھری نہیں بنتا. کوئی چھری بناتا ہے تو وہ چھری بنتا ہے, کوئی چاقو بناتا ہے تو وہ چاقو بنتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ 1 ٹریلین سال کے بعد یہ سارا لوہا کوئی چھری بن گیا, کوئی چاقو بن گیا, کوئی بلیڈ بن گیا, کوئی بلیڈ بن گیا. ایسا نہیں ہے. کوئی ہاتھ لگتا ہے تو چیز بنتی ہے. ایسے ہی مولانا روم کو شمس تبریز ملے تھے, وہ مولانا روم بنے. ورنہ تو عام مولوی تھے, فلسفے اور منطق کے مولوی تھے, اس سے زیادہ ان کی پہنچ نہیں تھی. صحبت ملی, کتابوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں اور مسجد میں پڑھا رہے ہیں, اور منطق فلسفے کا تکبر بھی انتہا درجے بہت ہے. شمس تبریز آ گئے, دیہاتی صاحب ان کا بھولیا, کہنے لگے این چیز یہ کیا ہے؟ کتابوں کا ڈھیر پڑا. انہیں ایسے بڑے تکبر سے دیکھا, یہ انپڑھ دیہاتی, کہیں آست کے تو نمیدانی. اب یہاں یہ وہ چیز ہے جو تیرے انپڑھ بندوں کو سمجھتی نہیں ہے, یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. وہ ایک دم آگے بڑھے, سوری کتابوں کو دھکا دیا, آگے پانی کا حوض تھا, سوری کتابیں پانی کے حوض میں جا کے. تو وہ کوئی پریس کا تو زمانہ تھا نہیں, ہاتھ سے لکھنے کا. انہیں وہ مر گیا بدبخت و کم بخت, کوئی جاہل کمار دیہاتی, تو نے میری ساری زندگی برباد کر دی, میری ساری زندگی کی محنت ضائع کر دی. وہ مسکرائے, حوض میں چھلانگ لگائی, ایک ایک کر کے ساری کتابیں خشک باہر نکالو, گری گری. مولانا روم این چیز یہ کیا ہے؟ کہیں آست کہ تو نمیدانی, یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. پھر مولانا روم کو اپنے علم بھول گئے, اپنے فلسفے بھول گئے. پھر شمس تبریز کے پیچھے چلے تو مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد. میں اب یہاں ہماری جماعت آئی آپ کے پاس, تو پہلے ہماری ترکی میں جماعت تھی 1 ہفتہ. تو ہم ایک شہر میں جا رہے تھے, تو راستے میں قونیہ آتا ہے, قونیہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار. وہاں رکے, 1 رات رکے. وہاں صبح مزار پر گئے, فاتحہ پڑھنے, تو میں حیران ہو گیا, اتنا رش, اور مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم پہنچے ہوئے تھے. پھر اللہ ایسے محبت ڈال دیتا ہے. 700 سال اس بندے کو ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے, اور اس کی قبر پہ میلہ لگا ہوا, اور ترکی والوں نے ٹکٹ لگا دیا. اللہ تعالیٰ کے بردیان بھی پیسے وصول کر انہوں نے ٹکٹ لگا. کیوں بھائی, وہ پیسہ تو خدا بن گیا ہے, پیسہ کماؤ, ہمیں بردے کے نہیں کماؤ. یہ ایسے تو نہیں مثال میں گجراتی زندہ اللہ تعالیٰ سے مویا 1.25 لاکھ کا کوئی چکر تو ہے نا. ہائے ہائے ہائے, صحبت سے دل بدلتے ہیں. تبلیغ میں جا کر لوگوں کی زندگی کیوں بدلتی؟ ایک صحبت پاتے ہیں. کوئی لمبے چوڑے تقریریں نہیں ہوتی, کوئی بڑے علامہ نہیں ہوتے. ایک مسجد کا ماحول ہے, ایمان کا ماحول ہے, محبت کی بات ہے, کوئی نفرت نہیں, کوئی عداوت نہیں, کوئی فرقہ واریت نہیں. تو دل اپنے آپ پگھل جاتے ہیں, زندگیاں بدل جاتی ہیں, راہیں پلٹ جاتی ہیں. صحبت زندگی بدلنے کا اللہ نے ذریعہ بنایا ہے. والذین معہ, پہلی بات ذکر کی, نہ ان کے جہاد کو, نہ نماز کو, نہ ذکر کو, نہ تلاوت کو, نہ تہجد کو. سب سے پہلی صفت صحابہ کی کیا بیان کی؟ کہ یہ اس کی صحبت میں ہے. صحبت میں. پھر آگے کیسے ہو؟ اشداء علی الکفار, باطل کے لیے انتہائی مضبوط. رحماء بینہم, آپس میں انتہائی مہربان. تراہم رکعا سجدا, دیکھے گا تو ان کو کہ کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا,
اللہ کی رضا کے سوا کوئی جذبہ نہیں. اخلاص ایسی چیز ہے کہ اللہ کی قسم کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. کوئی پتہ نہیں، موت پہ پتہ چلے گا. موت پہ جب اللہ تعالیٰ راضی ہونے کا اعلان کرے گا تو پتہ چلے گا کہ میرے عمل اخلاص کے ساتھ. اس سے پہلے کچھ نہیں کہا جا سکتا. ان کے زندہ کی اللہ شہادت دے رہا ہے کہ میں جانتا ہوں ان کے دلوں میں اللہ کے سوا اور کچھ نہیں. مدائن فتح ہوا، ایران کے خزانے آ کے ڈھیر لگے. ایک صحابی ایک بہت صندوق اٹھا کر آیا. جب اس نے کھول کے دیکھا، اس نے جمع کرنے والے اس میں اتنی دولت تھی کہ سارے خزانوں سے زیادہ. کہنے لگے بھائی اس میں کچھ لیا تو نہیں؟ کہا اگر لینا ہوتا تو لاتے کیوں؟ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہ کیوں مشہوری کرنا چاہتے ہو کہ فلاں آدمی بڑا دیانتدار ہے، میں نے جس کے لیے کیا ہے وہ میرے نام کو جانتا ہے. تو وہاں سے دوڑ لگا. تو سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس وقت خزانچی مقرر تھے. انہیں ایک آدمی پیچھے توڑا کہ پتہ کرو یہ کون ہے. تو ایک آدمی چپے سے پیچھے جاتا ان کے خیمے تک پہنچا. دائیں بائیں لوگوں سے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ کہ یہ قیس بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن کے صحابہ میں سے یہ قیس بن عامر ہیں. اللہ نے ان کی زندگی میں گواہی دی کہ میرے سوا ان کی اور کوئی رد اور ان کی کوئی طلب ہے ہی نہیں. نبی کے صحابہ کی تعریف، اپنے نبی کی تعریف کی. اب ایک وقت تو تھا، یہ آیت آئی کیسے، یہ سورت آئی کیسے؟ وہی آنا بند ہو اور کافر کہنے لگے ودع ربہ وقلا، ودع ربہ وقلا، محمد کا رب اسے چھوڑ گیا، اس میں ناراض ہو گیا. آپ کو بڑا دکھ ہو اور آپ کو پریشانی ہو کہ وہی کیوں نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی. ایک دن اماں خدیجہ کے منہ سے نکل گیا یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہیں ہوگا؟ تو اپنوں کی بات تو پھر کھا جاتی. حلاج منصور کو لے جا رہے تھے قتل کرنے، لوگ پتھر مارے تو چپ کر کے جا رہے تھے. شبلی نے ایسے روڑا پھا کے پھینکا تو رونے میں لوگوں نے کہی تو لوگوں کو پتھر کھا کے چپ جا رہا ہے، اس نے روڑا پھینکا تو کیوں رویا؟ کہ تم مجھے جانتے نہیں ہے، مجھے جانتا ہے، اس لیے اس کے روڑے میں مجھے زیادہ تکلیف تھی. تو اپنوں کی بات زیادہ لگتی ہے نا. تو اللہ کا نبی کا دل مٹھی میں آ نہیں تھا کہ عرش بھی ہل گیا، فرش بھی کانپ اٹھا. اور جبریل آئے بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، پسینہ پسینہ. یہ تو میں اپنی طرف سے پڑھا رہا ہوں، کون ہے جبریل کو کیا پسینہ آتا ہے. لیکن وہ صورتحال ایسی تھی. میں پہلے آپ کو اس سچویشن بتاؤں کہ یہ کلام جبریل اور میرے نبی میں کس طرح ہونا چاہیے. اگرچہ ایسا ہے نہیں، لیکن ہوتا کیا ہے جب میرا بہت کوئی قریبی مجھ سے بدگمان ہو جائے تو میں اپنی کلیئرنس کے لیے عام لہجے میں نہیں بولتا ہوں، ایموشنل ہو کے بولتا ہوں. بھیا کیا ہو گیا یار، سوچو دیکھو کیا کہہ رہا ہو میرے بارے میں، اللہ کی قسم تمہیں کسی نے غلط بتایا کہ بالکل غلط بات ہے. یہ لہجہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں آدمی وہ نہیں ہوتا، اپنی عقل میں نہیں ہوتا، باہر چلا جاتا ہے، بے قابو ہو کے بولتا ہے، ایموشنل ہو کے بولتا ہے. وہ بھائی تمہیں کیا ہو گیا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا بالکل نہیں، اللہ کی قسم ہے، رسول کی قسم، اور جتنے بھی قسمیں ہوں میں اٹھاتے چلے جاتا. اللہ کے نبی کے دل پر ایک غبار آیا کہ کیا بات ہے، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو کیا؟ تو اب اللہ نے جبریل کو دوڑایا ہے. اوے جبریل، وہ میرے نبی کے دل پہ غبار آ رہا. اب جبریل جو آئے ہیں انہوں نے کہا ایسے ہی والضحی واللیل اذا سجا. لیکن اس کو میں اگر لاؤں عالم دنیا میں اس کلام کو، تو جبریل آئے ہیں، سانس پھولا ہے اور گھبراہٹ ہے کہ اللہ کے حبیب اللہ پہ غبار آ گیا. ارے جس کے غبار کو دھونے کے لیے عرش ہل جائے، تم نے اسی کے سینے میں خنجر اتار دی ہے، شرابوں کے اڈے چلائے، ڈرگز کے کاروباری بنے. جس کے دل کا غبار دھونے کے لیے عرش فرش کانپ اٹھا. جبریل بھاگا آ رہا ہے. جبریل نے کیسے کہا ہوگا
يا رسول الله والضحى والليل إذا سجى وما ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. یہ لہجہ ہونا چاہیے اس آیت اس سورت کا. یہ لہجہ اگرچہ یہ نہیں ہے کوئی میرے فتویٰ نہ ٹھوک دے گا. ہاں چونکہ سن والے لوگ اس لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ کوئی گل نہ پیے. تو بھائی میں بشر ہوں, میں غلطی کر سکتا ہوں, مجھ سے غلطی ہو جائے مجھے اللہ کے واسطے معاف کرنا. یہ بولنے والا انسان ہے, 1.5 گھنٹہ بات کرنی کوئی تو اوپر نیچے ہو ہی جاتا ہے. تو جب ایک بات یاد رکھنا, میری بات یا کسی کی بات پر آپ کو اعتراض ہو تو اسی سے پوچھنا, کسی اور سے نہ پوچھنا. کیا پتہ اس کے پاس اس کا کوئی مطلب موجود ہو, کیا پتہ وہ غلطی کر گیا ہو تو تمہاری بات سن کے وہ اپنی بات صحیح کر لے گا, یا تم غلط سمجھے ہو تو تمہیں وضاحت کر دے گا. لیکن میں کیا کروں, اس فرقہ واریت نے ایسی آگ لگائی ہے کہ بجھنے کا نام ہی نہیں لیتا. یہ اس لہجے میں یہ صورت ہے. زمین آسمان کانپ اٹھے ہیں اور جبریل پسینے پسینے, یا رسول اللہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. ارسن والضحی, مجھے روشن دن کی قسم, واللیل اذا سجا, مجھے سیاہ رات کی قسم, یعنی مجھے کل کائنات کی قسم. آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں, آپ کا رب آپ پہ ناراض نہیں. امام راضی نے 2 ترجمے اور کیے ہیں. امام راضی بہت بڑے تفسیر لکھنے والے ہیں. والضحی, اے میرے حبیب مجھے آپ کے روشن علم کی قسم جس نے سارے عالم کو روشن کر دیا ہے. واللیل اذا سجا, مجھے آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں آپ امت کے گناہ گاروں کو چھپا لیتے ہیں. کیسے چھپا ہے؟ ہم نے تو دوربینیں فٹ کی ان کو کوئی نپو صحیح کسی پاس نپو گئے. اور میرے نبی کے پاس ایک شخص آتا ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ, یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے, مجھے پتھر مار کے ختم کیا جائے تاکہ میرا گناہ معاف ہو. آپ نے منہ ادھر کر کے کہا چلا جا, تو نے کوئی نہیں کیا. وہ یہاں سے اٹھ کے ادھر آتا ہے, جی میں نے کیا ہے. آپ نے یوں منہ پھیر دے, جا بھائی تو نے کوئی نہیں کیا. وہ ادھر آ کر کہتا ہے جی میں نے کیا ہے. آپ نے یوں منہ پھیر دیا, کہا چلا جا تو نے کوئی نہیں کیا. وہ پھر ادھر آتا ہے, میں نے کیا ہے. جب 4 دفعہ پوری ہو گئی تو حد پوری ہو گئی, آپ بے بس ہو گئے. پھر آپ نے اس کی جان بچانے کے لیے ایک اور راستہ اختیار کیا. اور بھائی یہ پاگل تو نہیں, اللہ کی قسم ایک آدمی کہہ دیتا یہ پاگل ہے تو آپ کو بھگا دیتے. انہوں نے کہا جی نہیں پاگل نہیں, یہ راستہ بھی بند ہو گیا. اب نے چھٹا راستہ اختیار کیا, اور بھائی نشے میں تو نہیں. میرے رب کی قسم ایک دفعہ کوئی کہہ دیتا نشے میں تو رحمت للعالمین, اس کو اٹھا دیتا نہیں جی نشے میں بھی نہیں. پھر آپ نے بڑے درد سے آہ بھر کے کہا اچھا پھر اللہ کے حکم کو پورا کر. آپ کی ستاری کی چادر کی, ستاری کہتے ہیں چھپا لینے کو. تیسرا ترجمہ جو اگلے مضمون کے ساتھ سب سے زیادہ جوڑ کھاتا ہے اور میل کھاتا ہے, والضحی, اے میرے محبوب مجھے آپ کے روشن چہرے کی قسم. تو یہی ترجمہ ہونا چاہیے جو امام راضی نے سب سے آخر میں ذکر کیا ہے, یہی ہونا چاہیے. والضحی, مجھے آپ کے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا, مجھے آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم. ام معبد ایک بڑی عورت ہے جس نے اللہ کے نبی کو سفر میں دیکھا تو آپ کا حلیہ بیان کر رہے ہیں, رأیت رجلا ظاہر الوضاء, میں نے ایک جوان دیکھا یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند زمین پہ اتر آیا. اے شدید سواد الشعر, سیاہ کالے بال ہیں. ابلج الوجه, چمکتا حسین چہرہ ہے. حسن الخلق, سر سے لے کر پاؤں تک حسن ہی حسن ہے. لم تعده فجلا, پیٹ باہر نہیں. لم تزری به سعلا, سر سے گنجا نہیں. وسیم, ایسا حسن ہے کہ دیکھنے سے دل ہی نہیں پڑتا,
قسیم، ایسا حسن ہے کہ حسن خود غلام بن چکا ہے. فی عینیہ داج، ہرنی کی آنکھ کیا ہوگی جو اس نوجوان کی آنکھ تھی. کیا موٹی آنکھ، کیا کالی آنکھ، کیا چمکتی آنکھ، کیا روشن آنکھ. فی صوتہ سحر، آواز میں جادو، کشش، روح. فی لحیتہ کثافہ، بڑی خوبصورت داڑھی بھاری. فی عنقہ سطع، حسین گردن لمبی سراہی دار. ازج الحواجب، یہ بھویں ایسے جیسے کسی نے گھڑ کے بنائی ہوں، گھڑ کے بنائی ہوں. براق الثنایا، دانت ایسے کہ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا نظر آتا تھا. والضحا، والضحا، آپ کے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم. ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے آپ کو بالکل نہیں چھوڑا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، دنیا تو حقیر چیز ہے، آپ کے لیے آخرت بہت عالی شان تیار ہو چکی ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت آپ کی شان میں سب سے عظیم ہے پورے قرآن میں. میرے خیال کے مطابق، میرا دعویٰ نہیں، میں کوئی اتنا بڑا عالم نہیں، لیکن جتنا میں نے مطالعہ کیا اس کے مطابق کہہ رہا ہوں، ممکن ہے اس سے بھی کوئی عظیم آیت ہو، لیکن میرے خیال میں یہ آیت سب سے عظیم ہے. اور اس آیت کے حسن میں پاک لفظ جو اضافہ کر رہا ہے، فَتَرْضَىٰ، ثم نہیں کہا، واو نہیں، فَتَرْضَىٰ. پاک لفظ میں کیا بتاؤں. اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو ایسے دینے والا ہے اور ایسا دے رہا ہے اور ایسا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. مجھے آپ کو خوش کرنا ہے. ساری کائنات سے کہتا ہے اللہ کو راضی کرو. طارق جمیل سے کہتا ہے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے نیت کرو کہ اللہ تجھے راضی کرنا ہے. اس سارے مجمع سے کہتا ہے کہ سینٹرل ماسک میں آنے سے پہلے عورتوں مردوں نیت کرو کہ اللہ تجھے راضی کرنا ہے. اور خود کہتا ہے میں نے، اے میرے حبیب، میں نے آپ کو راضی کرنا، میں نے آپ کو راضی کرنا. اور جو فا کا لفظ ہے نا، میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے فا کا لفظ سمجھ آئے. فا کا مطلب یہ ہے کہ میرے حبیب جو میں آپ کو دینے والا ہوں، آپ کو نہیں پتا کیا دینے والا. آپ کے بھی بہنوں گمان میں نہیں ہے جو آپ کا رب آپ کے لیے تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے. جب کسی کو اس کی سوچ سے زیادہ دو تو ایک دم خوش ہوتا ہے، ایک دم خوش ہوتا ہے. اور سوچ کے برابر دو تو درمیانی خوشی ہوتی، اور سوچ سے کم دو تو ناراضی ہوتی. تو فا کا مطلب ہے، ایک آپ کو واقعہ یاد آئے وہ سناتا ہوں. ہماری جماعت کی پشاور 1984 تو ایک امارات کا شہزادہ ہمارے ساتھ تھا جماعت میں. ہم گاڑی میں مسجد محبت خان سے نکلے، گاڑی میں بیٹھ کر دوسری مسجد میں جانے کے لیے ایک فقیر آ گیا مانگتا ہوا، پٹھان بوڑھا. خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، یہ ایک لفظ مجھے اس کا یاد ہے اچھی طرح. خدائے دا پارا، خدا. کوئی 4 آنے دے رہا ہے، کوئی 8 آنے دے رہا ہے، میکسیمم کوئی 1 روپیہ دے رہا ہے. 1984. اچھا وہ آگے کھڑا ہو گیا، منہ اس کا اوپر تھا، خدائے دا پارا، خدائے دا پارا. اس کا انتظار تھا کہ شاید کوئی یہ بڑی گاڑی ہے جو 5 روپے لگ جائیں. تو وہ جو شہزادہ تھا اس نے جیب میں سے نکالے پیسے، وہ 100 کے نوٹ تھے. اس نے ہاتھ ایسے کیا تھا، منہ اوپر تھا، خدائے دا پارا، خدائے دا پارا. اس نے اس کے ہاتھ میں ڈال دیے تو وہ اپنے ٹون میں لگا تھا، خدائے دا پارا، خدائے دا. اس نے مٹھی بند کر توڑ لگائی. وہ یہ سمجھا کہ شاید غلطی سے کسی نے میرے ہاتھ میں ڈال دی ہے، کیا بھائی میری تو مہینے کی کمائی آ گئی. یہ فا کا مطلب ہے کہ اس کو خیال بھی نہیں تھا کہ کوئی مجھے اتنے پیسے دے دے گا. لہٰذا اس کی زبان بھی پھر گئی، عقل بھی پھر گئی، چہرہ بھی پھر گیا. اور جو دوڑ لگائی، میں اتنا ہنسا. میں نے اس شیخ سے، میں نے پتا یہ کیوں بھاگا ہے، یہ تجھے بھاگا ہے.
تو اس کو یہ خیال ہے کہ کسی نے غلطی سے میرے ہاتھ میں پیسے رکھ دیے، کہیں واپس نہ لے گا، بقایا نہ مانگے، میرا مہینے کا خرچہ نکل ہے۔ قدر اللہ قدر اللہ قدر اللہ۔ میرا حبیب تیرا رب باپ کو اپنی شان کا دینے والا ہے، تو ایسا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ ہاں یہ وہ حبیب ہے جس کے چرچے آسمانوں پر، زمینوں پر، ہواؤں میں، فضاؤں میں، بادلوں میں، بجلیوں میں، برف میں، بھاپ میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں، ندیوں میں، نالوں میں، پہاڑوں میں، چوٹیوں پہ، برفستان میں، کوہستان میں اور جنگلستان میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، دورب میں، پچھم میں، ماضی میں، حال میں، مستقبل میں، جس کے تذکرے زندہ ہیں، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے، زندہ رہیں گے۔ سب سے عظیم، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، سب سے ازکیٰ، سب سے اطہر، سب سے انور، سب سے اجمل، سب سے احسن۔ کہاں سے الفاظ ہوں، الفاظ ہی مک جاتے ہیں، میرے نبی کی شان نہیں مکتی۔ سارے نبیوں کے سردار، انسانوں کے سردار، جنات کے سردار، نبیوں رسولوں کے سردار، رسولوں کے رسول، نبیوں کے رسول، نبیوں پر بھی فرض کیا میرے نبی پہ ایمان لاؤ کہ یہ رسول ہے۔ کسی نبی کو فرض نہیں کیا اے نوح تو ابراہیم پہ ایمان لا، اے ابراہیم تو یعقوب پہ ایمان لا، نہیں، 1,24,000 ایک کم 1,24,000 نبیوں سے کہا میرا رسول ہے ایمان لاؤ، آخری رسول ہے ایمان لاؤ، رسول بھی مانو آخری بھی مانو، رسول بھی مانو آخری بھی مانو، یہ میرا رسول ہے، کائنات کا سردار ہے، اس کا خاندان سب سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، اس کا خاندان عربی ہے، عربی سے مدری ہے، مدری سے عدنانی ہے، عدنانی سے قریشی ہے، قریشی سے ہاشمی ہے، ہاشمی سے نسل چلتی ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قمال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابح بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیقی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یرحن بن ارعوہ بن عید بن زیشان بن حیسر بن اخناف بن ایہام بن مقصر بن ناحب بن زارب بن سمی بن مزی بن عبر بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عابر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن مدوشال بن ادریس بن یلد بن ملهلئیل بن حینان بن آنوش بن شسل بن آدم علیہ الصلاة والسلام وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفضاء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم نسيما جانب بطها گزر ذا احوال محمد را خبر کن بپرئی جان مشتاقم دران یا فدائے روضہ خیر البشر کن۔ میرے بھائیو کیوں زندگی مٹ گئی ہم سے کہ نہ اللہ کو جانا نہ اس کے نبی کو جانا نہ اس کی قربانیوں کو جانا۔ یہ کائنات کے افضل ترین باپ ہیں، یہ افضل ترین بیٹی ہے، اور میرے نبی بیٹی کے آنسوں پہ آنسو بہا کر کہہ رہے ہیں میری بچی آج تیسرا دن ہے تیرے باپ نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ پھر فرمایا مجھے میرے رب نے کہا تھا کہ میرے محبوب سارے عرب کے پہاڑ سونا چاندی بنا کے آپ کے قدموں پہ قربان کر سکتا ہوں، چاہیے؟ میں نے کہا نہیں میرے رب مجھے غلامی والی نبوت چاہیے، مجھے فقیری والی نبوت چاہیے۔ میری اکثر امت تو غریب ہوں گے، انہیں تسلی کون دے گا؟ میری اکثر امت تو غریب ہوگی، انہیں تسلی کون دے گا؟ انہیں مجھ سے تسلی ملے گی، میرے گھر سے تسلی ملے گی۔ جب ان کے گھروں پہ آفتیں ٹوٹیں گی تو پہلے میرا ٹوٹا ہوا گھر دیکھیں گے۔
اے کون، میں 6 بر اعظم پھرا ہوں، مجھے اللہ کی قسم کوئی فقیر نظر نہیں آیا جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو۔ یہ دنیا کے سب سے عظیم ہستی ہیں اور سب سے بڑے فقیر ہیں کہ 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے کرم پھیکا پڑ چکا ہے، کعب بن عجرہ حاضر ہوتے ہیں کہ ابھی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کا قربان، مالی اراک متغیر اللون، آپ کا رنگ کیوں پھیکا پھیکا ہے؟ آپ نے انگلی پیٹ پر رکھی، یا کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ الصلاة، کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں، ایک روٹی کا لقمہ نہیں کھایا ہے۔ یہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ میری امت شراب بیچ کے پیسے نہ کمائے، ڈرگ بیچ کے پیسے نہ کمائے، فراڈ کر کے پیسے نہ کمائے، جھوٹ بول کے پیسے نہ کمائے، عزتوں کو نیلام کر کے پیسے نہ کمائے۔ مجھے دیکھے جنت کی چابی ہاتھ میں، 3 دن کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ آگے بیٹی کا بھی یہی حال ہے، بچوں سے عشق تھا آپ کو اپنے حسن حسین سے، گھر میں تشریف لائے تھے، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ وہ بھاگے بھاگے آتا، آپ ان کے لیے گھوڑا بن جاتے، ہاتھ بھی لگا، ہاتھ زمین پہ، پاؤں بھی گھٹنے، اور کہتے ہیں میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے 2 جہان کا سردار کمرے میں چکر لگا رہے، پھر ان سے کہتے ہیں تمہارا اونٹ کیسا بچوں تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ ہائے ہائے، ان سے کشتی کرتے ہیں، ان کی کشتی کرواتے ہیں، ان سے خود کشتی کرتے ہیں، ان سے کھیلتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں۔ حسن کو پیٹ پہ بٹھایا ہوا، پیٹ پہ بٹھایا ہوا، اور آپ کے کرتا چادر کی چادر اوپر سے ہٹی ہوئی تھی، اور حسن عزیزوں نے ناف دیکھی، مطلب کہ چنگی موری لگ گئی، اور پیشاب کی دھار ماری اوپر، میرے نبی ہلے نہیں، پاک ہستی، بچہ پیشاب کر رہا ہے، چپ کر کے لیٹے رہے۔ جب حسن پیشاب سے فارغ ہوئے پھر ان کو الگ بٹھا کے اپنے آپ کو دھونے کے لیے تشریف لے گئے۔ حسن حسین کی کشتی کروا رہے، اور حسین ذرا کمزور پڑے، چھوٹے جو تھے، حسن دبا رہے تھے، تو اب حسین کو شاباش حسین، شاباش حسین، شاباش۔ بس فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں دوسرے کو شاباش دے رہا ہوں۔ یہ وہ گھر ہے جن کے بچوں کو کھلانے کے لیے جبریل اترتا تھا، آج ایک کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے، تاریخ گواہ ہے، اور ایک زہر سے تڑپ رہا ہے، اور ایسا تڑپ رہے تھے کہنے کہ بھائی حسین کئی دفعہ زہر دیا گیا، لیکن اس دفعہ جو دیا ہے اس نے میرا کلیجہ کاٹ کے رکھ دیا۔ کہنے کہ مجھے بتاؤ کس نے دیا ہے؟ کیوں قتل کرو گے؟ کہاں نہیں بتاتا، اگر وہی ہے جس نے مجھے دیا ہے، جس کے بارے میں میرا خیال ہے، تو آگے ایک دن آنے والا ہے میں اس سے خود نمٹ لوں گا، اور اگر وہ نہیں ہے، میرا خیال غلط ہے، تو میری وجہ سے بے قصور قتل ہو جائے، میں کبھی نہیں بتاؤں گا۔ تڑپ تڑپ کے جان دے دی، دوسرے کا سر کٹ رہا ہے، نیزوں پہ چڑھ رہا ہے، یہ ابن زیاد کے سامنے سر رکھا جا رہا، منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے۔ ابو برزہ کھڑے ہو کر کہنے کے بدبخت، ایک چھڑی ہونٹوں سے، وہ منہ پہ چھڑی مارتا، ہونٹوں پہ، کیسے ہٹاؤ؟ میں نے ان ہونٹوں کو دیکھا ہے، نبی کے ہونٹ لگتے ہوئے، نبی نے ان ہونٹوں کو چوما ہوا ہے۔ پھر یہی گھر، یہی سر یزید کے دربار میں جاتا ہے، وہ منہ پہ چھڑیاں مارتا ہے۔ زید بن ارقم کھڑے ہو کر کہتے ہیں یزید چھڑی ہٹا لے، ان ہونٹوں کو نبی کے ہونٹوں نے چوما ہوا ہے۔ اپنے گھر میں دکھ رکھا، تکلیف رکھی کہ اس کے بعد کوئی حرام پہ جاتا تو جاؤ، پھر ایک دن آنے والا ہے، اللہ کی دوزخ بجھی نہیں، جنت کو آگ نہیں لگی، قبر کے منکر نکیر مر نہیں گئے، موت نے مجھے بھلایا نہیں ہے، اللہ غافل نہیں ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، بتا دو میں تم سے غافل نہیں ہوں۔ ما كان اللہ ليعجزه من شيء في الارض ولا في السماء
انہیں بتا دو کہ تیرے رب پر کوئی چیز چھا نہیں سکتی، غالب نہیں آ سکتی. تیرا رب واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون. اللہ کی چلے گی، للہ الامر من قبل ومن بعد. قل هو اللہ احد، اکیلا، اللہ الصمد، بے نیاز، لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں. لیس کمثلہ شیء، نہ اس کی ذات میں کوئی اس جیسا، نہ صفات میں کوئی اس جیسا. قل اللہم مالک الملک، انہیں بتا دو کل بھی بادشاہ اللہ تھا، آج بھی بادشاہ اللہ ہے، اور آگے بھی بادشاہ اللہ ہے. اللہ ہے، اللہ ہے. مشرق کی شاہی اللہ، مغرب کی شاہی اللہ، شمال کی بادشاہی اللہ کی، جنوب کی اللہ کی، آسمانوں میں اللہ، زمینوں پہ اللہ، پہاڑوں پہ اللہ، ہواؤں پہ اللہ، بادلوں پہ اللہ، بارش پہ اللہ، قطروں پہ اللہ، بجلی کی گرج چمک پہ اللہ، ایک ایک بوند پہ اللہ کی بادشاہی، دودھ کے قطرے پر اللہ کی بادشاہی، پھول کا کہ خوشبو پر اللہ کی بادشاہی. عقاب کی اڑان ہو یا سانپ کی پھنکار ہو یا شیر کی دھاڑ ہو یا ہاتھی کی چنگھاڑ ہو یا ہرن کی چھلانگ ہو یا پانی کی روانی ہو یا سمندروں کی موج ہو یا آبشاروں کا گنگنانا ہو یا ندیوں کے نغمے ہوں یا کوئل کی کوک ہو یا بلبل کا نغمہ ہو، سب پر اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. کیسا اللہ؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. کیسا اللہ؟ الحی، زندہ. کیسا؟ القیوم، قائم. کیسا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سویا نہیں ہے کہ تیرا رات کا تماشا نہ دیکھے، سویا نہیں ہے کہ تیری بدماشی نہ جانتا ہو، غافل نہیں ہے کہ تیری طاقت کو نہ جانتا ہو، تیری بدماشی کو نہ جانتا ہو. مرے گا نہیں. کیا موت کسی اور کے لیے ہے؟ موت نہیں آئے گی. موت سے ٹکر لے لو گے. جاؤ اللہ کی جہنم کو آپ پانی سے بجھا دو، اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، منکر نکیر کو کراشن کو اس کے برس مار کے ختم کر دو، اور ملک الموت اسرائیل کا بھی جا کے گلا کاٹ دو. جاؤ شرابیں بیچو، ڈرگ بیچو، زنا کرو، جو مرضی کرو. لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے ہو، میں تمہارے سامنے اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ. یہ زندگی گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے. نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں ایک ہی ٹھکانہ ہے کہ آ جاؤ. اور میرے رب کی رحمت میں باہیں پھیلائی ہوئی ہیں کہ میرا بندہ آ، میری بندی آ. تیرے پاس گناہ کتنے ہیں؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، یہ بھی کوئی گناہ ہے؟ ایسے ڈر گیا کہ میری بخشش ہوئی نہیں. اتنے نہ لا، زیادہ لا. یا لا کتنے لاؤں؟ زمین بھر دوں گا. نہیں، زمین نہ بھر، سمندر بھی بھر دے. اچھا، پھر کبر سمندر بھر کے اس کے اوپر گناہ رکھ، اوپر 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 لے جا. کہاں تک لے جاؤں؟ چاند کو بھر دوں؟ ہاں بھر دے. ستاروں کو؟ ہاں بھر دے. سورج کو؟ ہاں بھر دے. ساری گلیکسیز کو بھر دوں گا؟ بھر دے. بلیک ہول کو بھر دوں کہتا بھر دے. تیرے آسمان کی چھت کو لگا دوں گا؟ لگا دے. اتنے گناہ کر کہ برمنگم کی زمین سے اٹھا، 7 بر اعظم سمندروں پہ پھیلا کر طے بطے رکھتا رکھتا چاند تاروں کو بھرتا ہوا، بلیک ہولز کو بھرتا ہوا آسمان کی چھت کو لگا دے. اتنا کرنے کے لیے جتنی عمر چاہیے لے لے، جتنی طاقت چاہیے لے لے. تمہیں دنیا فتویٰ دے گی یہ پکا دوزخی، پکا یہ جہنمی، پکا کافر، پکا بدمعاش، اس کی کوئی بخشش نہیں. یہ سب تمہیں غلط کہہ رہے ہیں، سب تمہیں غلط کہہ رہے ہیں. تو میرے پاس آ جانا اور ایک دفعہ کہنا اللہ معاف. تمہیں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا. یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، حوا کی بیٹی، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا کر ایک دفعہ میرے پاس آنا اور مجھ سے کہنا یا اللہ میں آ گئی ہوں، میں آ گیا ہوں، مجھے معاف کر. تو میں کہوں گا جاؤ میں نے معاف کر دیا، جاؤ میں نے معاف کر دیا. آ جاؤ بھائی اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، توبہ کر لو. یہ تبلیغ کا پیغام ہے. اپنی زندگی کو محمدی سانچے میں لاؤ،
اپنی زندگی کو محمدی سانچے میں لاؤ، تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، یہ فرقہ واریت کی آگ پر پانی ڈالنے کی محنت ہے، یہ نفرتوں کو ختم کرنے کی محنت ہے، یہ فرقوں سے نکل کر امت بننے کی محنت ہے، یہ قوموں سے نکل کر امت بننے کی محنت ہے۔ اللہ کے واسطے محمدی بن کے چلو، عورتوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، کوئی بے نمازی مرد عورت نہ ہو، سجدے میں سر جھکانے والے سارے بنو، اپنی کمائیوں سے حرام نکال دو۔ یہ میں نہیں کہتا ایک ہی دن میں نکال دو، 1 سینٹی میٹر پیچھے آ جاؤ، 1 پینی پیچھے آ جاؤ، ایک دن میں نہیں ختم ہوتے غلط کام، نیچے آؤ اور نیچے آؤ اور نیچے آؤ اور نیچے آؤ۔ اس چھوڑنے کے سفر میں موت آئی تو بخشش ہو گئی، ہو گئی۔ اور نماز کی توبہ تو آسان ہے، مغرب نہیں پڑھی تو عشاء پڑھ لوں، کل تک نہیں پڑھتا تک اب میں جمعرات سے شروع کر دوں گا۔ روزے کی توبہ آسان ہے، نہیں رکھی اب رکھوں گا۔ زکوٰۃ کی توبہ آسان ہے، پہلے نہیں اب دوں گا۔ کاروبار معاملات کی توبہ میں اللہ نے ڈھیل رکھی ہے، اچھا بھائی آج توبہ کر لے اور کل اس سے واپس آنا شروع کر۔ اگر تو 1 سینٹی میٹر بھی پیچھے آتا ہے اور 1 پینی پیچھے آتا ہے تو میں تیرا نام توبہ والوں میں لکھ چکا ہوں۔ اب تجھے نکلنے میں سال لگے، 6 مہینے لگے، 2 سال لگے، لیکن تو نکل۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول کا سامنا ہونا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، یا اللہ تیرے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب لینا ہو تو پہلی مہربانی ہے کہ معاف کر، حساب نہ لے، لیکن اگر تو نے لینا ہے تو از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، پھر مجھے میرے نبی کے سامنے میرا حساب نہ لینا کہ میرے عیب ان کے سامنے ہے تو میں دکھ بڑا ہوگا۔ ایک رات آپ تڑپ رہے ہیں، کبھی یوں کروڑ بدلتے ہیں، یوں لیٹ جاتے ہیں، پھر یوں کروڑ بدل کے یوں ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑے دیر کے بعد ایسے ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنے آگے بڑھے اور جو چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے ادھر اس میں باندھ ہوتا ہے، اس کے اوپر اپنے پیٹ کو رکھا اور یوں نیچے لٹک گئے، ایسے نیچے لٹک گئے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے بیٹھے، یا رسول اللہ خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ اے میرے نبی نے کہا، عائشہ بھوک بڑی لگی۔ واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، عائشہ بھوک بڑی لگی۔ اس کے ہاتھ میں جنت کی چابی اللہ پکڑانے والا ہے، جس کے تو پہلی یہ کائنات سجائی گئی، بنائی گئی۔ عائشہ بھوک بڑی لگی ہے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ بہت روئی، بچوں کی طرح رو پڑے کہ یا رسول اللہ، پھر آپ اللہ سے مانگتے کیوں؟ کیا مشکل؟ آپ ہاتھ تو اٹھائیں۔ کہا عائشہ نہیں مانگوں گا، ایسے بھوکا چلا جاؤں گا، امت کے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے نہیں مانگوں گا۔ مجھ سے پہلے نبی آئے، اسی بھوک میں چلے گئے، میں بھی اسی بھوک میں جاؤں گا۔ تو بھائیو بہنوں، اپنی زندگی کو محمدی سانچے میں ڈھالو۔ اب یہ جن کے پاس پاسپورٹ ہے برٹش، ان کا یہ دیش ہے، اب آپ یہاں کے ہو، اگرچہ آپ کے روٹس انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے، یہ آپ کا دیش ہے، اس میں اچھا انسان بن کے چلنا آپ پر فرض ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ بہترین مسلمان کون ہے؟ جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کہا المسلم، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو کسی کو تکلیف، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ ومن سلم الناس من لسانہ ویدہ، جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے، مرد ہے یا عورت۔ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا وہ ہے
جس سے کوئی ڈرتا نہ ہو کہ نہیں یہ اس سے ہمیں کوئی خوف نہیں، اس سے ہمیں کوئی خوف نہیں۔ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا وہ ہے جو لوگوں کے لیے امن بن جائے۔ پھر میرے میں کو واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ صحابہ گھبرا گئے، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ وہ اور ڈر گئے، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں ہے۔ اتنی قسمیں کوئی میرے نبی کھاتے تھے؟ صحابہ گھبرا گئے، یا رسول اللہ کون، کس کو کہہ رہے ہیں؟ شرابی، زانی، ڈاکو، قاتل، چور، بے نمازی۔ واللہ لا یؤمن من الذی لا یامن جارہ بوائقہ، کا جو پڑوسیوں کو دکھ دے وہ ایمان والا نہیں ہے، جو پڑوسیوں کو دکھ دے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اب میرے نبی کی زندگی ہے، ایک حصہ عبادت، نماز، عورتیں گھر میں پڑھیں، آپ مسجد میں آؤ، مسجد دور ہے، اپنی دکانوں پہ پڑھو، اپنی جاب پہ پڑھو، شاپ پہ پڑھو، چھوڑو نہیں اللہ کے واسطے۔ یہاں کے باشندے بن چکے، اگر آپ کا برٹش پاسپورٹ ہے، آپ کے پیپر بن رہے ہیں اور بن جائیں گے تو بھی آپ یہاں کے باشندے ہو۔ جو جعلی پیپر بنانے کے چکر میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، اسلام کے نام پہ دھوکہ نہ دو۔ جو وہاں سے آ جاتے ہیں کہ میرے ملک میں خطرہ، مجھے پناہ چاہیے، یہ جھوٹ نہ بولو، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا۔ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں ترکی سے آ رہا ہوں، کتنے ہزاروں پاکستان کے بچے وہاں پھنسے پڑے ہیں، بغیر ویزے کے نکلے ہیں پاکستان سے، ایجنٹوں کے ہاتھوں بکتے ہوا ہیں اور آگے یورپ میں داخل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی راستے میں مر گئے، کسی کو پولیس نے مار دیا، اور میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے، بچوں تمہیں اپنی ماؤں کا واسطہ واپس چلے جائے۔ مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا۔ پیپر بنانے کے لیے غلط راستہ اختیار مت کرو، جعلی شادیاں مت کرو کہ پیپر بنانے کے لیے لڑکیوں کے ساتھ کھیلنا شروع کرو، پیپر بنے اور گم ہو جاؤ، بھاگ جاؤ، غائب ہو جاؤ۔ اللہ کے واسطے یہ دھوکہ فراڈ چھوڑو۔ جو رب یہاں ہے وہی پاکستان میں ہے، وہی انڈیا میں، وہی بنگلہ دیش میں، وہی افغانستان میں ہے۔ اللہ رب ہے تو ہر جگہ وہی رب ہے۔ تمہارا صحیح کیس ہے اس کو پرسو کرو۔ تم چکر بازی کرنا چاہتے ہو، تمہیں اللہ رسول کا واسطہ، ان راستوں سے واپس آ جاؤ۔ یہ راستے عزت کے، کامیابی کے، فلاح کے نہیں ہیں، نہیں ہیں، نہیں ہیں۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جان دینے کا وقت آ رہا ہے۔ أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة اقتربت الساعة وانشق القمر إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن لا يسأل حميم حميما يبصرونهم قريبا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب هل أتاك حديث الغاشية إذا السماء انفطرت إذا الشمس كورت إذا السماء انشقت إذا زلزلت الأرض زلزالها الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة یہ قیامت کی دھماکے والی آیات ہے۔ جیسے بم پھٹتا ہے، اللہ قیامت کی آیات کو یوں بیان کرتا ہے جیسے بم پھٹا ہو، جیسے بہت بڑا بم پھٹا۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو، ٹیکس بھی نہ بچاؤ، ٹیکس بھی نہ بچاؤ، ٹیکس بھی نہ بچاؤ، پورا ادا کرو، جھوٹ پر پیسہ نہ بچاؤ، سچ پر جتنا جاتا ہے جانے دو، اس سے صدقہ شمار کرو۔ زکوٰۃ فرض ہے، مسلم کو دی جا سکتی، غیر مسلم کو نہیں، لیکن صدقہ سب کو دیا جا سکتا ہے۔ تم یہ فتوے لے لو گے کہ ٹیکس بچانا جائز ہے، میں کہتا ہوں ایسی حکومت سے ٹیکس بچانا جائز نہیں ہے جو تم پہ خرچ، پاکستان میں بھی میں تو کہتا ہوں ٹیکس بچانا جائز نہیں ہے کہ اسی سے حکومتوں کے خرچے چلتے ہیں، وہ تو اپنا ہمارا پیسہ کھا جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لوگ اگر وہاں پیسہ بچاتے ہیں تو ان کے پاس ایک دلیل موجود ہے، تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں، تم صرف پاکستان میں جائیدادیں بنانے کے لیے اور انڈیا میں جائیدادیں بنانے کے لیے۔ میں میر پور پہلی دفعہ گیا، مجھے ان میر پوریوں پہ رونا آیا کہ بے وقوف خود یہاں بیٹھا ہے، وہاں 4 کنال کے گھر کھڑے کی ہوئے، اور سال میں 1 مہینے کے لیے جانا ہے۔ لوگ دنیا میں کرائے پر گھر لیتے ہیں، میر پوری کیا کرتے ہیں، کرائے پہ کرایہ دار بٹھا دے، ساڑھے کوئی پیسے لو تو ساڑھے گھر جاؤ، کہیں کوئی قبضہ نہ ہو جائے۔ یہاں خرچ کرو، یہاں اپنی اولادوں کے لیے بناؤ۔ پاکستان میں کوئی نہیں جائے گا، جن کے پاس یہاں کے پاسپورٹ ہیں، یہاں عدل ہے،
انصاف ہے، امن ہے. جہاں انسان ہے وہاں جرم بھی ہے، جہاں انصاف ہے انسان وہاں ظلم بھی ہے، زیادتی بھی ہے. یہ بہت کم ہے. ہمارے دیش کی طرح نہیں کہ جہاں آگ ہی آگ ہے، مظلوم کی سننے والا نہیں، ظالم کو کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ سارے اسلامی ملک بھرے پڑے ہیں الا ماشاءاللہ. جو کتنے تمہارے ساتھ فیر ہوں تم ان کے ساتھ فراڈ کرو. یہ کون سا کلمہ پڑھ کے آئے ہو؟ یہ کون سا قرآن پڑھا ہے؟ یہ کون سی میرے نبی کی حدیثیں پڑھ کر یہ تم کرتے ہو؟ کون ہے جو یہ فتوے دیتا ہے؟ سچ پہ ہر شے قربان کی جا سکتی ہے. جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، بول سکتے جان بچانے. دو لڑے بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، بول سکتے. بیوی ناراض ہو جائے جتنے مرضی جھوٹ بولو جائز. اور بیویوں کو نہیں، خامد ناراض ہو جائے بیوی جتنا مرضی جھوٹ بولنا چاہے بولے اس کو راضی کرنے کے لیے. دو بھائی لڑ پڑے ان میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز. جان پہ بن گئی ہے جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز. پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ بولنا. اور بچا کے کرتے کیا ہے؟ چل 4 کنال کا پلاٹ خریدو اور 10 کروڑ کی کوٹھی کھڑی کرو. اور ان کے رشتے دار پیچھے سیاست میں پیسے لٹا رہے ہیں، جھگڑوں میں لٹا رہے ہیں، مقدموں پہ لٹا رہے ہیں. اور یہ میرا مامے کا پتر ہے، ہر دفعہ پلاٹ بنا تھا پیچھے قبضے کا کے بیٹھا ہوتا. کتنے دراز کو سمجھا بے وقوف، تیری بچے یہاں تو یہاں، اب واپس کون جائے گا؟ ایک خرگوش گم ہو گیا خان صاحب کا. بھائی پٹھان ناراض نہ ہو جائے، میں لطیفہ ہی ہے. ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، خرگوش گم ہو گیا. تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا. کہنے کا پوچھا کوئی بات نہیں، اس کو نسوار میں بھی کھلاتا ہوں، جب نشہ ٹوٹے گا میرے پاس ہی آئے. تو تمہیں تو انگلینڈ کی نسوار لگی ہے، تم واپس جا سکتے؟ جو بچے یہاں پیدا ہوئے واپس جا سکتے ہیں؟ یہاں مستقبل سوچو، یہاں فیوچر سوچو. ان کو اچھے اسکول بنا کے دو، اچھی مسجدیں بناؤ. جو ماشاءاللہ تمہاری مسجد اتنی بڑی لیکن چھوٹی ہو گئی، وہ لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں. اس سے بڑی مسجدیں اللہ سے مانگ کے بناؤ. اپنے اسکول بڑے بڑے بناؤ، اپنی یونیورسٹیز بناؤ، ریسرچ سینٹر بناؤ. اپنے بچوں میں تعلیم کا صرف کاروباری نہ بناؤ، انہیں تعلیم یافتہ بناؤ، ان کو تعلیم میں ڈالو. علم ایک روشنی ہے، پیسہ کمانا کون سی بڑی بات ہے؟ اپنے بچوں کو علم کا ذوق دو، علم کا شوق دو. اچھے ڈاکٹر بنے، اچھے سائنسدان بنے، اچھے انجینئر بنے، اچھے لائر بنے، اچھے عہدوں پر جائیں. پولیس میں جائیں تو اعلیٰ، دفتروں میں جائیں تو اعلیٰ. سچائی اخلاق ان کے ایسے ہوں کہ لوگ اپنے آپ کھینچتے چلے آئیں. ان کی تعلیم کو سوچو. آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اپنا گھر اسلامی معاشرت زندہ کرو. اور اسلامی معاشرت صرف ایک چیز سے زندہ ہوتی ہے، وہ حسن سلوک اور اخلاق. ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں، طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی، برداشت کوئی نہیں. سنو امام غزالی کی روایتوں میں سناتا ہوں، یاد آ گئی اچانک. جس عورت کا خاوند بدتمیز ہوگا اور وہ عورت صبر کرے اپنا گھر بچانے کے لیے، اس کو اللہ وہ مرتبہ دے گا جو حضرت آسیہ کو دیا فرعون کے در پر. حضرت آسیہ والا پروٹوکول، حضرت آسیہ کا پروٹوکول تو بہت منفرد ہے، لیکن اس جیسا وہ کیسا ہے؟ وہ فرعون کے دربار میں خامد کا ظلم برداشت کیا، حتیٰ کہ خامد نے قتل کر دیا. تو اس کا پروٹوکول کیسا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی نے حضرت خدیجہ جب دنیا سے جا رہی تھیں تو اس خدیجہ سے کہا، خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں تو آپ کی پہلی بیگم، مجھ سے پہلے کون ہے؟ خدیجہ جنت میں اللہ نے فرعون کی بیگم آسیہ سے میرا نکاح کر دیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم سے میرا نکاح کر دیا ہے. جو عورت اپنے خامد کی بدتمیزی پہ برداشت کرے اسے حضرت آسیہ جیسا اجر ملے گا. جو خامد اپنی عورت کی بدتمیزی کو برداشت کرے گا. بعض عورتیں بدتمیز ہوتی ہیں، بعض مرد بدتمیز ہوتے ہیں، بعض دونوں کول ڈاؤن ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں. انسانوں میں طبیعتیں مختلف ہیں. جو خامد اپنی عورت کی بدتمیزی کو برداشت کرے گا تو اس سے وہ اجر ملے گا جو ایوب علیہ السلام کو بیماری کے صبر پہ اجر ملا. ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ملنے آیا. ان کی بیگم بہت لمبی زبان، بہت بدتمیز. اس نے آ کے پیر کا پوچھا تو انہوں نے پیر کو بھی گالیاں دی اور مرید کو بھی گالیاں. تو پریشان ہو گیا کہ اتنے بڑے بزرگ اور بیوی کا یہ حال. پھر اس نے کسی اور سے پوچھا، ان کا جنگل گئے تھے تو ان کے پیچھے جنگل چل دیا.
آگے دیکھا تو شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ شیر کے اوپر لکڑیاں جو کاٹ کے گھر لانا چاہتے تھے نا، شیر کے اوپر لکڑیاں رکھ کے تو آ رہے تھے. وہ تو پریشان ہو گیا، کہنے کا حضرت جی معاف کرے گے، دیگی تساں بھی نہیں جاندی تو شیر کیوں سانپ لے شیر کیوں سانپ لے. تو فرمانے لگے وہ میرے بھائی اسی کی بدتمیزی کو برداشت کرتے کرتے لگے شیروں کو میرا غلام بنا دیا. گھر نہ توڑو، گھر نہ توڑو، برداشت کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو. ایک تیز ہو جائے دوسرا ٹھنڈا ہو جائے، ایک ٹھنڈا ہو ایک دوسرا تیز ہو پہلا ٹھنڈا ہو جائے. انسان ہے، کبھی خامد کو غصہ آ جاتا ہے، کبھی بیوی کو غصہ آ جاتا ہے. حضرت عمر جیسا طاقتور حکمران ایک آدمی ملنے آیا تو اندر سے بیگم ناراض ہو رہی تھی کسی بات پر. حضرت عمر چپ بیٹھے ہوئے. جب وہ باہر آئے تو وہ کہنے کا حضرت باہر تو آپ کہتے نا روک گئے اور اندر بیوی آپ پہ روک ڈال رہی تھی. اور میں کیا کروں، مجھے کھانا کھلاتی ہے، میرے بچوں کو پالتی ہے، میری ساری ضرورتوں کا خیال کرتی ہے. تو اگر کسی بات پر ناراض ہو جائے تو اس کے ناراضگی کو برداشت کرنا میرے ذمہ ہے، میرے ذمہ ہے، میرے ذمہ ہے. اپنے گھروں کو نبی والے اخلاق سے خوبصورت بناؤ. جب اپنے بچوں کو ٹائم دو اللہ کے بعد. میں جنوبی امریکہ گیا ہوں 2 دفعہ، 1 کروڑ سے زیادہ ہماری نسل اسلام سے فارغ ہو گئی. کس وجہ سے؟ ماں باپ نے ٹائم نہیں دیا، بس پیسہ بناتے رہے، پیسہ بناتے رہے، پیسہ بناتے. اتنے مالدار عرب ہیں، زیادہ فلسطینی ہیں، لبنانی ہیں، اتنے مالدار ہیں کہ آپ کے پورے برمنگھم کے تاجروں کو ایک تاجر جیب میں ڈال دے، اتنے مالدار ہیں. لیکن اولاد اسلام چھوڑ کے فارغ ہو چکے. تو ایسی تجارت، ایسی جاب نہ کرو کہ تمہارے لیے اپنے بچوں کے لیے تمہارے پاس ٹائم کوئی نہ ہو اور انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کون ہیں، کون ہماری منزل کیا ہے، ہمارا راستہ کیا ہے. گھروں میں ٹائم دو اللہ کے واسطے. چھٹی کے دن موبائل آف کرو، صرف اپنے بچوں کو ٹائم دو، بیوی کو ٹائم دو. بیگم بھی موبائل آف کرے، خاندان بھی کرے، بچے بھی کریں. آپس میں یہ نیٹ نے، یہ فون نے ہمیں آپس سے جدا کر دیا ہے. گھر میں بیٹھ کر بچی کے ہاتھ میں فون، بچے کے ہاتھ میں فون، بیگم کے ہاتھ میں فون، خاندان کے ہاتھ میں فون. یہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے؟ مومن خان نے کہا تھا زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے. ہم تو جینے کے ہاتھوں پر چلے، آتی جاتی سانس کا عالم نہ پوچھ، جیسے دوہری دھار کا خنجر چلے. یہ کوئی زندگی ہے؟ چیزیں 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 چیزیں، صرف آپس کا تعلق ختم، محبت ختم، الفت ختم. یہ کیا زندگی ہے؟ کیا پیسے سب کچھ ہے؟ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. صرف پیسے تو سب کچھ نہیں ہے بھائیو. آپ اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ محبت کے ساتھ. اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ حلال کمائی کے ساتھ. چھوٹے گھر میں حلال کمائی تمہیں بڑے بڑے محلوں کا مزہ دے گی، اور حرام کمائی کے بڑے بڑے محل تمہارے لیے آگ بن جائیں گے، آگ بن جائیں گے، آگ بن جائیں گے. حرام کی کمائیوں میں کبھی کسی نے سکھ نہ دیکھا، اور حلال کی کمائی والا کبھی کبھی کسی نے دکھ نہ دیکھا. چین کی سوئے گا، چین سے اٹھے گا. اپنے گھر کو ساتھ ٹائم، اپنے بچوں کے ساتھ، بچے ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ بچوں کے ساتھ بیٹھو. فون آف کرو. تمہیں اپنے یہ گوروں سے سبق لو جو ہفتہ اتوار فون بند کرتے، پورا مہینہ فون بند کرتے ہیں. تم ٹیلی فون بیت الخلاء میں بھی بیٹھ کے سن، ٹوائلٹ میں بھی میں نے کالیں سنتے. یقین مان کم کی کرنا ہی تو سودے کرتا بیٹھے. اتنی بدتمیزی. اور کھانا کھاتے ہوئے فون کان سے لگا، ایک ہاتھ میں فون ہے، ایک ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. یہ زیادتی ظلم نہ کرو، یہ اپنے اوپر ظلم ہے، یہ اپنے اوپر ظلم ہے. میرے نبی کی زندگی ہے. میرے نبی گھر میں کیسے رہتے تھے؟ ہم عائشہ کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے جو وہ چھوٹی عمر تھی اور ان کو آٹا گوندھنا شروع میں آتا نہیں تھا، تو ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے. اگر آپ کو روٹی پکانا آتی تو روٹی کو پکا کے دیتے، اور جب کھانے پر بیٹھتے تو اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا کے عائشہ کو کھلاتے. یہ وہ اخلاق تھے جس سے دل خریدے جاتے ہیں. شکل صورت نہیں زیادہ دیر چلتی، اخلاق ہیں جو دلوں کو فتح کرتے ہیں. شکل صورت تو 1 مہینے کے بعد ہر شکل اپنی کشش کھو دیتی ہے. اخلاق، اخلاق، میٹھا بول. میٹھا بول ہے جو دل کو کھینچ لیتا ہے. میٹھا بول بولنا سیکھو.
ہمارے یہاں پاکستان میں بسوں کے پیچھے عجیب و غریب جملے لکھے ہوتے ہیں. جب نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویٹ ٹول چکوری. چکور بڑے نخرے سے چلتا ہے. جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کر. جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت. جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہو ایک ملنگ کی فوٹو بنے تو لکھا ہوتا نہ چھیڑ ملنگان. وہ پرانی رنگ روغن ہو کے پھر روڈ پر آ جائے تو لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. یہ ایسی فضولیات بسوں کے پیچھے لکھی ہوتی. ایک دفعہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا, میں کوئی کتاب پڑھ رہا تھا. پڑھتے پڑھتے اچانک میری نظر اوپر اٹھی تو میرے سامنے ایک ویگن جا رہی تھی, ذرا بس سے کوسٹر جا رہے ہو 22 سیٹر. تو اس کے پیچھے 2 جملے لکھے تھے جنہوں نے سارے دھونے دھو دیے. اس میں لکھا ہوا تھا دل بہت بڑا کر دل, اور آگے لکھا ہوا تھا برائے فروخت. دل کے نیچے لکھا تھا قیمت, قیمت آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول. ایک میٹھا بول بولو بیوی کا دل لے لو. ایک میٹھا بول بولو بیوی خامن کا دل لے لے. ایک میٹھا بول بولو ماں باپ کا دل لے لو. ایک میٹھا بول بولو اولاد کا دل لے لو. ایک میٹھا بول بولو بھائی کا دل لے لو, دوست کا دل لے لو, اپنے کا دل لے لو, غیر کا دل لے لو. ہاں, اپنوں کے ساتھ بھی اور غیروں کے, پڑوسیوں کا خیال رکھو. تمہارے پڑوس میں کون ہے, کوئی یہودی ہے, کوئی عیسائی ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی سکھ ہے, اس کا تمہارے اوپر حق ہے, حق ہے, حق ہے. میرے نبی نے فرمایا پڑوسی کا اتنا, مجھے جبرائیل نے آ کر کہا تو مجھے ڈر لگا کہ اس کو وراثت میں انسان مل گیا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پڑوسی کا کیا حق تھا؟ پڑوسی نیبر, مسلم نہیں, ہندو نہیں, سکھ نہیں, عیسائی نہیں, تہریہ نہیں, کافر نہیں, مشرک, نیبر کوئی بھی ہے, نیبر پڑوسی. یا رسول اللہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ کہ بیمار ہو تو اس کا حال پوچھو, اس کو خوشی آئے تو اس کو مبارک دو, اس کو کوئی غم ہو تو اس کو جا کے تسلی دو, اس کے گھر میں میت ہو جائے تو جا کر اس کو حوصلہ دو. وہ مر جائے مسلم ہے, اس کے جنازے میں شرکت کرو. وہ تم سے ضرورت کے وقت کوئی چیز مانگے تو اس کو دے دو. اپنے گھر کی دیوار کو اتنا اونچا نہ کرو کہ اس کی دھوپ رک جائے. سبحان اللہ, کیا خوبصورت زندگی بتائی ہے. یہاں ماں باپ کو اولاد نہیں پوچھ رہی ہے, اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو نبی والے اخلاق لاؤ, نبی والی درگزر لاؤ, برداشت کرنا سیکھو, معاف کرنا سیکھو. اب ہم عائشہ کو لوگ میں بنا کے کھلائیں, اور پھر عرب میں بڑی بڑی بوٹیاں کھانے کا دستور تھا, تو آپ بوٹی اٹھا کر ہم عائشہ اس کو نوچتی اور پھر رکھ دیتی, ساری تو کھائی نہیں جاتی تھی. تو اللہ کے نبی اسی بوٹی کو اٹھاتے اور حضرت عائشہ کو دکھاتے, اور جہاں سے حضرت عائشہ نے وہ کاٹا ہوتا تھا وہاں سے آپ کاٹ کاٹ کے کھاتے. یہ اظہار محبت تھا. پھر بڑے پیالوں میں پانی پیتے تھے تو ہم عائشہ پیالہ اٹھا کر پانی پیتی, جہاں مونٹ لگاتی پانی پینے کے لیے پھر آپ رکھ دیتی تو اللہ کے نبی اٹھاتے, اور جہاں آپ کے حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں رکھ کر آپ ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے. میرے رب کی قسم یہ تمہیں سکھانے کے لیے, یہ آپ کو سکھانے کے لیے. آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سے ایک صحابی نے بولا یا رسول اللہ من احب الناس الیک, آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا, آپ نے زور سے کہا مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے. 4 بندوں میں کوئی کہے کہ مجھے اپنی بیوی سے پیار ہے, چاروں کو فتوا دے میں کہ تو ترن موری, تو پٹھان ہو کے کہتا مجھے بیوی سے پیار ہے. وہ پٹھان کیا جو بیوی سے پیار کرے. ایسی جہالت, ایسی جہالت, کھل کے کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے. حضرت خولہ بنت ثعلبہ آئیں, سبحان اللہ, میں تمہیں کیا بتاؤں, مجھے 10 بج گئے. خولہ بنت ثعلبہ آئیں, ان کی خاوند نے طلاق دے دی. ایک طلاق تھی جاہلیت کی, پھر وہ کینسل ہو گئی, نکاح باقی رہا. تو وہ کہنے کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے, کیا ہوگا کا طلاق ہو گئی. کہ یا رسول اللہ نہیں, آپ غور فرمائیں, مجھے اس سے بہت زیادہ محبت, مجھے اس سے پیار ہے, اور مجھے سب سے زیادہ عورت سے پیار ہے. بیوی
کھل کے کہہ رہی مجھے اپنے خامن سے سب سے زیادہ پیار ہے، اور آپ نبی ہو کر کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے. وہ کہنے کہ یا رسول اللہ نہیں نہیں، میں پوچھ رہا ہوں مردوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ نے کہا ابوہا، اس کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے. بجائے ابو بکر کہنے کے، بجائے ابو بکر کہنے، ابو بکر بھی کہہ سکتے تھے نہیں نہیں نہیں، اس کو بھی عائشہ سے جوڑا، عائشہ سے. کہا من الناس، نہیں یا رسول اللہ میں وہ لوگوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. آپ نے کہا ابوہا، عائشہ کے باپ سے، ابو بکر سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے. یہ میرے نبی کی گھر کی زندگی ہے بھائیو. اپنی چھٹی مناؤ، فیملی لائف گزارو، فیملی لائف گزارو، اپنے بچوں کو اسلام دے کے مرو. ہاں یہ گم ہو جائیں اور اس ملک کے اچھے شہری بنو اللہ کے واسطے. پریسٹن جیل میں گیا، ہمارے بچے ڈرگ بیچنے کے جرم میں جیل میں پڑے ہوئے. بہت دکھ ہوا مجھے کہ انہوں نے تو ان کو اسلام میں لانا تھا، اسلام کو بدنام کر دیا. اپنی بچیوں کو سمجھاؤ، بچوں کو سمجھاؤ محبت محبت. میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز. آپ نے کہا نہیں. ان کا جہاد. آپ نے کہا نہیں. ان کا روزہ. آپ نے کہا نہیں. ان کا حج. آپ نے کہا نہیں. کہ یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں کہ سب سے بڑا عمل محبت ہے، اللہ کے لیے محبت ہے. برداشت کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو. دسترخوان میں بیٹھے ہوتے سے کو لقمے کہ وہ تمہیں کھلا تو مجھ سے کھلاؤ. اللہ کے نبی گھر میں ایسے زندگی گزارتے تھے، ضحاکاً بساماً، ہنسنے والے، خوش و خرم. تو بھائیو یہ ایک زندگی ہے جس کو میرا نبی ہمیں دے کر گیا. ہم اس کو سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں، پہنچانے پھیلانے کی دعوت دے رہے ہیں. تو 4 مہینے کے چلے کے سارے بھائی ارادہ کرو. لیکن میں اس دفعہ بہت آسان تشکیل کرتا چلا آیا ہوں کہ بھائی یہ بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ. ادھر مستورات بھی بہت زیادہ ہیں، نیچے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اکثر ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہوئے، بہت خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب نوجوان مسجد کی طرف آتے ہیں تو مطلب ہے کہ میرا مالک صبح کرنے والا ہے، اندھیرے چھٹنے والے ہیں. میں 82 میں بھی آیا تھا اسی میں. ابھی تو میں 1.5 گھنٹے کے بعد میں ختم کر رہا ہوں. سردیوں کی راتیں تھیں، سردیوں کی راتیں میں نے یہاں اس جگہ بیٹھ کر، میرے آگے 50 سے زیادہ لوگ نہیں بیٹھے تھے، اور میں نے 3.25 گھنٹے بیان کیا. 3.25 گھنٹے میں نے بیان کیا تھا، اور میرے آگے 5000 کا مجمع نہیں تھا، 50 آدمی بیٹھ رہے تھے. اور ابھی آپ نے مسجد کو بھر کے اللہ کو بھی خوش کر دیا، اس کے رسول کو بھی خوش کر دیا. آپ کا یہ آنا، یہ مستورات کا آنا اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کے اترنے کا سبب بن رہا ہے. ایک میں یہ کہتا چلا آیا ہوں کہ بھائی ہر مہینے 3 دن کا ارادہ کر لو سارے. ہر مہینے 3 دن کرتے ارادہ ہے، چھوٹا سا ہر مہینے. جو یہاں برمنگھم والے ہیں تو یہاں تبلیغی مرکز ہے، جمعرات کو وہاں جا کے 1 گھنٹہ بیان سن لو، 2 گھنٹے بہت سارے. اور مہینے میں 1 ویکینڈ تبلیغ کے نام پر کر دو. بے شک جا کے سو کے آ جاؤ، آئس کریم میں کھا کے آ جاؤ، پر نماز پڑھ لگے جو نماز نہ چڑھے گئے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. میں ترکی میں جا رہا تھا نا، پونیا سے آگے غازی انت، تو انہوں نے کہا یہ اصحاب کہف یہاں ہیں. ان کا غار وہاں ادھر پڑ گئے، وہ غار دیکھا، اللہ کی قدرت دیکھی، سبحان اللہ کیسے اللہ نے ان کو وہاں چھپایا سلایا. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ بھی نکلے تھے ایمان کے لیے اور جا کے سو گئے، کوئی کام نہیں کیا، سوتے رہے، اور اللہ نے پورے ملک کو ہدایت دے دی. اور تم بھی جا کے صرف سو جاؤ مسجد میں، آئس کریم نہ کھاؤ، پیزے کھاؤ، غیبت نہ کرو، لڑائی نہ کرو، 5 نمازاں پڑھو، آ جاؤ موجہ کرو. اسی سے تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے. پھر اپنی بیویوں کو وقت لگاؤ، اپنی بچیوں کا وقت لگواؤ، اسی سے زندگی میں انقلاب آ جائے گا. آپس میں لڑے ہوئے ہو صلح کرو. خاص طور پر میاں بیوی لڑے ہیں تو اٹھتے ہی صلح کر لینا، کیونکہ میاں بیوی لڑ کے صلح کریں تو ملتا کیا ہے؟ اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، سارے معاف کر دے. 2 بھائی آپس میں لڑ پڑے، 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے، پھر صلح نہ کریں 3 دن تک صلح نہ کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا کوئی عمل قبول نہیں جب تک صلح نہیں کرتے. تو بھائیو مر جانے والے کی کیا لڑائی، معاف کرنا سیکھو، معاف کرو، درگزر کرو، معاف کرو، درگزر کرو. اور اس ماحول میں ایک زبان کو قابو میں رکھو. یہ گھر کو خوبصورت بنانا ہے، اس پہ انچ ٹیپ لگا دو.
اپنے ماحول کو خوبصورت بنانا ہے، اس پہ تھوڑا ٹیپ لگا. ہماری دیوبند سی ماسی شریفہ بیچاری مر گئی. وہ آئی میری بہن کے پاس، کہنے لگی بی بی میری 9 بڑیاں لڑکیاں، لڑکی آپ آئی. جب میں نے کوئی تویز دے ساری میری نوکر بن جانا. تو میری بہن کو تو پتا تھا کہ بھائی یہ ماشاء اللہ ٹاپ کلاس باکسر ہے. اس نے ایک چھوٹا سا تعویذ بنا کے دیا. تو کہا ماسی شریفہ جس وجہ تیری لڑائی شروع ہو گئی تو یہ تعویذ داڑھ رکھ کے ٹائم پہ جانا، تعویذ ڈبل نہیں دینا. انہوں نے کیا چکر چلایا ماسی شریفہ کو چپ کر ہے. اگر یہ تعویذ گر گیا تیرے گھر میں تباہی آ جائے. اب ہمارے یہاں تعویذ کا بڑا اعتبار. اب وہ تو وہی کرنے لگی جب لڑائی شروع ہو تو تعویذ رکھ کے بیٹھ جائے. ہفتے بعد آگے بھی بڑا چنگا تعویذ تو ساری لڑائی ہو گئی. کیوں؟ ماسی شریفہ جی چپ ہو گئی. ماسی شریفہ چپ ہو، لڑائی ہو گئی. میں یہ سب تعویذ مردوں کو بھی دے رہا ہوں، عورتوں کو بھی دے رہا ہوں، سب کو یہ تعویذ دے رہا ہوں. جب کوئی کھاٹے یا ہونے لگے تو میرا تعویذ رکھ لینا داڑھ کے نیچے، انشاءاللہ ساری لڑائی ختم ہو گئی. نیت کرتے سارے بھائی. اور ایک آخری مطالبہ ہے، وہ یہ ہے میرے بھائیو، ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے یہاں سے توبہ کرتے ہو. جو بھی کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، کبیرہ ہے صغیرہ ہے، توبہ کرتے ہو. اور میرا رب، میں نے تمہیں درمیان میں حدیث سنائی تھی کہ میرا اللہ کہتا ہے اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا، پھر ایک دفعہ کہہ دیا اللہ معاف کرنا، سارے معاف کر، سارے معاف کر. تو میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہاں سے توبہ کر کے اٹھو. نیت کرتے سارے بھائی. اچھا ذہنوں میں آتا ہے میں توبہ کر لوں لیکن میری تو ٹوٹ جاتی، پھر اس کا کیا فائدہ؟ تو اس کے لیے تو میں سناتا ہوں استقالنی عقلت لہ. یعنی استقالنی عقلت لہ کا مطلب یہ کہ میرا بندہ تو زندگی بھر توبہ توڑ پر کرتا رہے، میں زندگی بھر معاف کرتا رہوں، زندگی بھر معاف کرتا رہوں. میرے نبی نے کہا دن میں 70 دفعہ توبہ توڑ، لیکن اگر کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 70 دفعہ معاف کرے اور تمہیں مجرموں میں تمہارا شمار نہیں کرے گا. اور عقل تو لا کا مطلب یہ تار ہے، یہ اس کو راڈ سمجھو، یہ یہاں سے ٹوٹ جاتا ہے. تو ہم اس کو پھر ویلڈ کرتے ہیں، ویلڈ کر کے اس کو پینٹ کرتے ہیں. تو جب یوں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ٹوٹا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے. واہ 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 میرے مولا، واہ میرے مولا، واہ میرے مولا، واہ میرے اللہ، واہ واہ اے رب محمد تو کیسا ہے. وہ کہتا ہے تو آ جا، 100 دفعہ توڑ کے آ، 1000 دفعہ، لاکھ دفعہ، کروڑ دفعہ، بلین دفعہ، ٹریلین دفعہ توڑ کے آ، جب میں تیری ٹوٹی توبہ کو واپس کروں گا تو ایسا جوڑ کے واپس کروں گا کہ کہیں جوڑ نظر نہیں آئے گا. یہ کرام کاتبین میں نہیں پہچان سکیں گے کہ یہ ٹوٹ کے جڑا ہوا برتن ہے، یہ کبھی ٹوٹا ہی نہیں. کہ ایسا تیرا پیالہ میں تجھے واپس کروں گا. مجھے دنیا کا بادشاہ نہ سمجھنا، مجھے تمہارے گناہوں کی بھی پرواہ نہیں، تمہاری نیکی کی بھی پرواہ نہیں. تو بھائیو جب کبھی ٹوٹے، مستورات سے بھی کہتا ہوں، جب کبھی توبہ ٹوٹے پھر کر لینا، پھر ٹوٹے پھر کر لینا، پھر ٹوٹے پھر کر لینا. ایک دن ایسا آئے گا کہ پکے ہو جاؤ. تو نیت کر دو نا سارے بھائی. تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے. مجھے رب ذوالجلال کی قسم اگر سچی ہے تو آپ کے سب گناہ معاف ہو اور اللہ آپ سے راضی ہو گیا. اب آئندہ ٹوٹے تو کر لیں. تو اکثر اتنا میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ویکنڈ آ رہا ہے اس سے جو 3 دن کے لیے تیار ہو ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا دیں، وقت پر نماز پڑھو. اس ویکنڈ سے جو تیار ہوں 3 دن کے لیے، اس ویکنڈ سے جو 3 دن کے لیے تیار ہوں ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس سے جو اگلا ویکنڈ آئے گا اس میں جو تیار ہو وہ بھی کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ بیٹھ بیٹھ. درشی پڑھیں. اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على محمد كما انت اهله، وفعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفرة. اے رب ذوالجلال، اے آسمانوں کو بلند کرنے والے اللہ، اے زمین کا فرش بچھانے والے اللہ، اے ہواؤں کو چلانے والے اللہ، اے چاند تاروں کو گردش دینے والے اللہ، اے بے عیب بے خطا اللہ، اے ہر عیب سے پاک اللہ. اے وہ رب جس کی نہ بیوی ہے، نہ بچہ ہے، نہ شریک ہے،
نہ جس کا کوئی مددگار ہے. اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے اور ہم ہر عیب کا شکار ہیں. تو ہر ظلم سے پاک ہے، ہم ہر ظلم کا شکار ہیں. تو بہت طاقتور ہے، ہم بہت کمزور ہیں. تو بالکل بے عیب ہے، ہم سر سے لے کر پاؤں تک کوئی خوبی دیکھتے نہیں، عیب ہی عیب ہے. میرے مولا ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہمارے جسم کا ہر بال ہر رونگٹا ایک ابلتا ہوا گندگی کا گٹر ہے جس میں ہم پوری طرح پہ رہے ہیں، پھنس رہے ہیں. اے رب کریم اللہ، لیکن آج ہم پنچایت بن کے تیرے در پر آئے ہیں. یا اللہ یہ وہ دیش ہے جہاں تیرے نام کو جاننے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں. یہ وہ دیش ہے جہاں تیرے سامنے سجدہ کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں. تو اتنا بڑا تیرے فقیروں کا مجمع، تیری فقیرنیوں کا مجمع. یا اللہ تیرے نبی کی بات ہمیں پہنچی ہے کہ تو جتنے سوال کرنے والے اکٹھے ہوتے ہیں تو خوش ہوتا جاتا ہے. ہمیں پتہ ہے اگرچہ ہم بڑے حقیر ذلیل ہیں لیکن ہمیں اپنے نبی کی خبر پہ یقین ہے کہ تو خوش ہو رہا ہوگا. ہاں تو خوش ہو رہا ہے، ہمیں یقین ہے تو خوش ہو رہا ہے. اور ہمیں یقین ہے تو نے ہمیں معاف کر دیا ہے. اے میرے رب ہمارے ہندوستان پاکستان کا رواج ہے کوئی بڑا آدمی ناراض ہو جائے 4 آدمی اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہم آپ کو منانے آئے ہیں. اس میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہوتی ہے، کہتا اچھا جاؤ بھائی آپ آ گئے ہو تو ٹھیک ہے بھائی میں اپنی لڑائی اپنا جھگڑا ختم کرتا ہوں. اے کریم اللہ دیکھ تو صحیح آج 5-6 ہزار سے اوپر مردوں عورتوں کا مجمع، فقیر بھی کٹتے ہیں، فقیریاں بھی کٹتی ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں، ہماری بچیاں بھی آئی ہوئی ہیں، سارے فقیر بن کے آئے ہوئے ہیں، دکھوں کے مارے ہوئے، مصیبتوں کے مارے ہوئے، بیماریوں کے مارے ہوئے، آفات کے ستائے ہوئے. یا اللہ تیرے در پر آئے ہیں میرے مالک، میرے آقا، میرے مولا. تو بھی آجا اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں چھپا لے. ہم سہمے ہوئے ہیں، ہم ڈرے ہوئے ہیں، ہم ٹھکرائے ہوئے ہیں، ہم دھتکارے ہوئے ہیں، ہم نفس و شیطان کے ہاتھوں تباہ ہوئے ہیں. ہم غریب لوگ ہیں، ہم دین کے غریب لوگ ہیں. یا اللہ تجھے غریبوں پہ رحم آتا ہے نا. یا اللہ پھٹے کپڑوں والا آ جائے تجھے رحم آتا ہے. تیرے نبی کو بھی بڑا رحم آتا تھا. یہ سارا مجمع غریبوں کا مجمع ہے. یہ بڑے فقیر لوگ آئے بیٹھے ہیں، نیکیوں کے غریب، ایمان کے غریب، عمل کے غریب، توبہ کر کر کے توڑنے والے. ہم فقیر ٹوٹا برتن پھٹی ہوئی چادر لے کر آئے ہیں. ہماری جولی میں 100 چھید ہیں، سوراخ ہیں، لیکن پھر بھی تیری آس پر آ گئے ہیں. تیری رحمت، تیرے حبیب کی رحمت. یا اللہ اپنی نظر کرم فرما دے، ہمارا بن جا، ہمارے دل میں اپنی محبتیں اتار دے. یا اللہ زندگی نشاب ہونے کو ہے، یہ دل ابھی تک تیری محبت کو نہیں چاہتا. یہ گندا دل لے کے مر گئے تو کیا حال ہوگا. یا اللہ یہ تو ٹھنڈے دیش کے لوگ ہیں، 30 تک ٹیمپریچر جائے تو انہیں آگ لگ جاتی ہے. میرے مولا اگر تو نے حشر میں دھوپ پہ کھڑا کر دیا ہمارا بنے گا کیا. چھوٹی سی چنگاری جسم پہ پڑتی ہے، کھال ابل جاتی ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں، لیکن فرشتوں نے توبہ ڈال دی ہے. اس لیے کہ تیرا قرآن کہتا ہے کہ تو آئے گا قیامت کے دن اور تیری جنت دوزخ آئے گی. پھر آ کر تو کہے گا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. اوے آلے میرے اگر تم نے مجرموں میں کھڑا کر دیا ہماری عورتیں، ہمارے مرد، یا اللہ کہاں جائیں گے. تو یہ تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ. اس دن بڑے سیٹھ لوگ ہوں گے جن کی راتیں پاک، جن کے دن روشن. ہم تو رات کے بھی گندے، دن کے بھی گندے، جوانی بھی غفلت، بڑھاپا بھی غفلت. ہم کدھر چھپیں گے. اللہ 4 مالداروں کے پاس غریب بیٹھا ہوا احساس کمتری میں مرتا جاتا ہے. اس دن جنید بغدادی جیسے، رابعہ بصری جیسے، عبد القادر جیلانی جیسے، صدیق فاروق عثمان علی جیسوں کے سامنے ہم کھڑے ہو گئے. اللہ تو نوکروں میں بھی کھڑے ہونے کی قابل. آئے میرے رب، آئے میرے رب، تو پہلوں کو بخشے گا ان کے عملوں کے صدقے. ہمیں بخش دینا اپنی رحمت کے صدقے. ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو،
سنٹرل مسجد کے فرشتوں آج تم بھی آمین کہہ دو. ہمیں پتہ ہے اس مسجد میں تم ہم سے زیادہ بیٹھے ہو, ہمیں پتہ ہے تم ہم سے زیادہ موجود ہو. آج ہم رو رہے ہیں تم بھی رو دو ہمارے ساتھ. آؤ آج اس اندھیر نگری میں مل کر اپنے مولا کو منائیں, اس کو منا لیں, اس کو راضی کر لیں. تم نے ابھی جانا ہے یہاں سے, تمہارا اللہ تم سے پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو, تم کہنا تیرے حبیب کی امت کو مسجد میں روتا چھوڑ کے آ رہے ہیں. تو پوچھے گا کیوں رو رہے تھے, بتا دینا تیری محبت میں رو رہے تھے, تیرے عشق میں رو رہے تھے, تیرے راضی کرنے کو رو رہے تھے, تیری جنت کی طرف سے رو رہے تھے, تیری دوزخ کے در سے رو رہے تھے. اے میرے رب, اے میرے آقا, اے میرے مالک. جیسے بچہ کہتا ہے نا ماں سے, اما میں تو رو رو کے بھی تھک گیا ہوں. اے میرے بچہ کہتا ہے ماں الٹا مان جانا تو رو رو تھک گیا, رو رو تھک گیا. ہماری صبح میں دکھا دی, رات رات میں موت نہ آئی, دنیا کو ظلم و ستم سے بخشے, مظلوم کیڑوں کی طرح ریگ رہے, ظالم شیروں کی طرح دندنا رہے. تو آ جانا یار, کب آئے گا, اپنی آئے گا تو پھر کب آئے گا, تو آ جانا, آ جانا میرے پاس, آ جانا میرے اللہ. تجھے ہر زمانے کے فرعونوں کو پکڑا, ان کو بھی تو پکڑنا یا اللہ, جنہوں نے تیری انسانیت کو آگ لگا دی ہے. اے میرے رب, اے میرے آقا, اے میرے مالک, یہ سارا مجمع تیرے آگے ہاتھ پھیلا کے فقیر بن کے بیٹھا ہے. اعلان کرتے میں راضی ہو گیا ہوں. ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے, ایک دوسرے کے نام بھی نہیں جانتے, تو تو جانتا ہے نا, تو تو جانتا ہے نا. اعلان کر, ہم میں سے ایک ایک مرد, ایک ایک عورت, ایک ایک بچے, ایک ایک بچی کا نام لے. کہتے میں راضی ہو گیا ہوں, راضی ہو گیا ہوں. سب آسمان میں جشن کروا دے, روشنی جلوا دے. کہ تیرے نبی کا فرمان پہنچا ہے کہ جب کوئی ایک مرد عورت توبہ کرتا ہے تو ساتوں آسمانوں میں روشنیاں چمکنے لگتی ہیں. آج یہ ہزاروں کا مجمع مرد و عورتوں کا تیرے آگے ہے, تو ہاتھ پھیلا رہا ہے, تجھے کیا ہے تیری بڑی مہربانی. ہمارے پاس کوئی عمل ہے, ہمارے پاس کوئی دلیل ہے, ہمارے پاس کوئی حجت ہے. مان جانا میرے اللہ, کہنے میں مان گیا ہوں, کہنے میں مان گیا. ہم اتنا روئے تو ہماری مائیں بھار کے ہمیں سینے لگا, ہمارے آنسو پوچھتی, ہمیں کہنے لگا اچھا میرا بچہ چپ کر, اچھا میرا بچہ نہ رو. اے ماؤں سے کروڑوں گنا زیادہ پیار کرتے اے اپنی رحمت کی جولی میں چھپا دے, ہمارے آنسو پوچھ رہے. ابھی کہہ دے اچھا نہ ڈرو, نہ ڈرو, میں تمہیں آگ میں نہیں ڈالوں گا. ہماری نیکیاں بھی گناہ ہے, اور گناہوں نے پہلے ہمیں منہ کالے کر دیے. ہمارے تو نیکیاں بھی گناہ ہیں, تجھے کیا پیش کرے یا اللہ, کیا پیش کرے. ہماری محنت ہے یا اللہ, ہماری محنت ہے یا اللہ, ہماری محنت ہے میرے مولا. اپنے حبیب کے آنسوں کے تو پہلے اپنی رحمت کے آجا, اور تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آجا, اب تو آجا, اب تو محبت ہو گئی. یہ دل تیری محبت کو نہیں جانتا, اسے اپنی محبت سکھا دے, بتا دے, سکھا دے, بتا دے, سکھا دے, بتا دے. ہمارا بن جا, ان سب کا بن جا. اس سارے مجمع کے اٹھے ہوئے ہاتھ قبول فرما دے یا اللہ. ان میں سے جتنوں کے آنسو بہے ہیں, کسی قطرے کو پسند فرما کے سب پہ اپنی رحمت کی چادر ڈال دے. سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ ان کے حق میں قبول فرما لے. اس مسجد کو بابرکت کر دے, یہاں کے ائمہ مساجد کو, علماء کو, انتظامیہ کو, سب کو بابرکت کر دے. پورے شہر میں رہنے والوں کو بابرکت کر دے. جو ہماری نسلیں ڈرگ میں پھنس گئیں, شرابوں میں پھنس گئیں, انہیں توبہ کی توفیق دے دے. جو آپس میں لڑ پڑے ہیں ان میں صلح کر دے. جو روٹھ گئے ان کو منا دے. میاں بیوی کی لڑائی کو محبت میں بدل دے. اولاد ماں باپ کی لڑائی کو محبت میں بدل دے. ہمارے بیماروں کو صحت دے دے. ہمیں موذی مرضوں سے بچا, دکھ بھرے مرضوں سے بچا. ہمیں ایسے واپسی فرما جیسے مکھن سے بال نکلے. وہ دن ہماری زندگی کا بہترین دن ہو, ہماری عید ہو, ہماری عید ہو.
ہماری عید ہو ہماری عید ہو تجھ سے ملاقات ہماری عید ہو ہمارے مزے ہوں کہ واہ 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 غدن نلقل احبا محمدن و حزبا جیسے بلال نے موت پہ کہا تھا مزے ہو گئے اللہ کے حبیب کی ملاقات کا وقت آ گیا ساتھیوں کی ملاقات کا وقت آ گیا ہمارے مرد عورتوں کو بھی ایسی ہی موت مقدر فرما جو ایمان پہ چلے گئے ان کی قبریں روشن فرما جب ہم جائیں تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما اس میں جتنے بیمار ہیں صحت کے جو مقروض ہیں قرض ادا کروا جن کے پیپر ورک نہیں پورے ہو رہے ان کے پورے کروا دے جن کے کام غلط ہو گئے ان کے صحیح کام کروا دے جو یا اللہ کسی بھی دکھ کا شکار ہیں تو اپنے فضل سے اس سے نکال لے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.